الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، اما بعد۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کہ آج انشاءاللہ تعالی حق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق کچھ اہم باتیں آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہمارا موضوع آج کا ٹاپک یہی ہوگا، حقوق العباد۔ اپنا یہ موضوع، اپنا ٹاپک آپ کو سمجھانے سے پہلے آئیے پہلے دستور اہل سنت کے مطابق کہ درود پاک کی فضیلت اور اس کی برکت کو آپ سنتے چلے، کیونکہ بارہا میں اکثر جمعہ میں بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت سناتا بھی اس لیے ہوں کہ درود پاک پڑھ کر جو بات کی جاتی ہے اللہ اس بات میں برکت کو داخل فرماتا ہے، اور درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مشکلات بھی دور ہوتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ وظیفہ ایک ہے لیکن سارے کام اس سے حل ہوتے ہیں۔ تو درود پاک کے متعلق آج جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ انوار احمدی کتاب کا نام، لکھنے والے اس کتاب کو حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ مولانا محمد انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جنہوں نے 3 سال جب مدینہ پاک میں آپ رہے تھے اس دوران اس کتاب کو لکھا تھا۔ اس کتاب کا نام انوار احمدی ہے، بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، پوری دنیا بھر میں اس کتاب کا شہرہ ہے، چرچا ہے۔ اسی کتاب سے جہاں آپ نے حضور کے فضائل لکھے اس کتاب کے اندر، صحابہ نے کس طرح حضور کا ادب کر کر بتایا، اس کے واقعات اس کتاب میں آپ لکھے، یعنی یوں سمجھے کہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ پر یہ کتاب لکھی۔ تو اسی کتاب میں آپ نے ایک ٹاپک جو ہے درود پر بھی لکھا ہے، اور بہت سی حدیثیں درود پاک کے پر آپ نے اس حدیث میں اس کتاب میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کے اہم گوشوں پر بات کی، اور ایمان افروز جو ہے اس حدیث پاک کی شرح کر کر، جس کی شرح سننے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، تازہ ہو جائے، ایسا حدیثوں کی اس کے اندر شرح کر کر بتائی ہے۔ تو حدیث پاک آپ اس کتاب میں لکھتے فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، ذرا غور سے سننا اس حدیث پاک کو، تو وہ درود فرشتے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کرتے، یا اللہ فلاں بندے نے حضور پر درود پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور سارے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اب سارے فرشتے اس بندے پر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے رحمت کرتے ہیں، خود ان کی دعا پر اللہ بھی آمین کہتا ہے، یعنی اللہ خود جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ اصل میں کیا بات ہے، بانی جامعہ نظامیہ فرماتے پھر اس درود کو جو ہے واپس فرشتوں سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ درود لے جا کر میرے مصطفیٰ، میرے محبوب کی قبر انور کے پاس جاؤ، اور یہ درود ان کے پاس رکھ دو، اور حضور سے بھی کہے کہ جو آپ کے غلام نے درود پڑھا ہے اس کے لیے آپ دعائے مغفرت کریے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کی شرح کرتے ہوئے بانی جامعہ نظامیہ محمد انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ابھی سمجھا رہے حدیث، یہاں حدیث ختم ہو گئی کہ فرشتے پھر وہ درود حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور حضور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ختم کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اتنا کہ درود اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سارے فرشتوں سے اللہ دعا کرانے لگا رہا ہے، اور خود اس دعا پر آمین بھی کہہ رہا ہے، جبکہ وہ خود دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ تو بانی جامعہ نظامیہ فرماتے کہ فقط اس لیے کہ لوگوں کو حضور کا مرتبہ پتہ چل جائے، حضور کی عظمت اور شان پتہ چل جائے،
کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کا کیا مقام ہے. جو آپ پر درود پڑتا ہے اس درود کو اللہ اتنی عزتوں کے ساتھ اپنے پاس بلاتا ہے تو حضور کی ذات مبارکہ اللہ کے نزدیک کس قدر مقبول اور محبوب ہوگی. یہ صرف شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ بتانے کے لیے سارا معاملات کیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ حضور کا مقام و مرتبہ اور عزت اور کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو لہٰذا درود پاک کے پھر آگے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ، بانی جامع نظامیہ کہہ رہے ہیں خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جب درود پڑھتے ہیں تو اس درود پڑھنے والے کا ذکر آسمان میں رہنے والے ملکوت یعنی ملکاتی فرشتے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی درود پڑھے آپ اور آپ کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں کہ اللہ اس نے درود پڑھا اس کی مغفرت فرما. آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ پر درود پڑھا ہے، اللہ اس پر کرم فرما. تو لہٰذا یہ ساری باتیں بیان کر کے پھر آگے آخری میں فرماتے ہیں بانی جامع نظامیہ کہ ہم کہاں، ہمارا یہ مقام کہاں، یہ جو فرشتے ہمارا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہمارا نام کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے، فرشتے ہمارے نام کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ فقط حضور کا سبب ہے، حضور کا صدقہ ہے. ورنہ ہمارے میں تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمارا نام فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، لیکن حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بانی جامع نظامیہ نے بہت ایمان و خلوص باتیں اس میں لکھی ہے، جو چند باتوں میں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے کیونکہ موضوع آپ کو سننا ہے، ٹاپک آج کا وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ بس اتنا جان لیں کہ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ورنہ اس بندے کا اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. کہ ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اوپر کن کن کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اور حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے سارے نیکیاں بیکار ہیں. تو آج حقوق العباد پر بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہ دیکھیں ہم کلمہ پڑھ کر جو ہے جیسا بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور الحمدللہ ماں پیٹ مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آج کہیں بھی غیر کنٹریوں میں جائے یا کسی غیر مسلم کو آپ دیکھ لے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر داڑھی بھی آ جاتی ہے. وہ ضروری مسئلے جو سیکھنا فرض ایک مسلمان کے لیے، وہ مسئلوں کو سیکھتا بھی ہے. طہارت کے مسئلے ہو، غسل کے مسئلے ہو، روزے کے مسئلے ہو، نماز کے مسئلے ہو، اور جو ہے حقوق کے مسئلے ہو، وہ سارے باتوں کو سیکھتا ہے. روزی کے مسئلے سیکھتا ہے. سیکھ کر یوں گویا ہے کہ ہم ماں پیٹ مسلمان ہیں، لیکن وہ غیر مسلم جو حال حال میں مسلمان ہوتا ہے، وہ سیکھ کر مسلمان جب ہوتا ہے نا تو ہمیں دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے بعد مسلمان ہوا لیکن ہم سے زیادہ دین جانتا ہے، ہم سے زیادہ اسلام جانتا ہے. کیوں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم دین سے دوری ہے. کہ جو اہم باتیں ایک ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں صرف مسجد کے امام صاحب کو پتہ ہے تو بس ہے، یا ایک عالم کی ذمہ داری ہے، یا حافظ صاحب کی ذمہ داری ہے. ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یقیناً عالم بننا، حافظ بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، اس کو پتہ تو چلے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو آج کا اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں سمجھانے سے پہلے آپ کو چند حدیثیں میں الترغیب والترہیب سے بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا.
کہ دیکھیے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک احاطہ، ایک حدود کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں، اس حدود کو توڑنے والا گناہگار ہو جاتا ہے، اور اس حدود کے اندر رہنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ حدود سمجھتے ہیں آپ؟ دائرہ، ایک راؤنڈنگ، ایک سرکل آپ راؤنڈ کیجئے کہ آگے اس کے اندر رہو آپ۔ اب اس سرکل کو پار کرنا نہیں ہے آپ کو، اس سرکل کو پار کرو گے تو فلاں نقصان ہو سکتا ہے آپ کا، سرکل کے اندر رہو گے تو سکون میں رہو گے۔ تو یہ جو راؤنڈنگ ہے، احاطہ ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ جیسا ہی بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس حدود کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس راؤنڈنگ کو، اس شریعت کو توڑنے والا یا تو گناہگار ہوتا ہے، یا حد سے بڑھنے والا پھر سے اسلام کے باہر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دو میں سے ایک، یا تو کافر ہوگا حد سے بڑھنے والا، جیسے کہ حضور کی گستاخی کر معاذ اللہ، یا پھر کوئی شراب، زنا، ایسے ناجائز کام کر کر، حرام کام کر کر، اللہ کو ناراض کر کر وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد معلوم کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ کر تو ہم مسلمان ہوئے، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، کلمے کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے توفیق دے تو اس سے اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو بھی پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا مسلمان ہو گیا نہیں، اس کے کچھ رولز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ بھائی اگر کسی بڑی کمپنی میں اگر آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے تو کمپنی میں تو داخل ہو گئے، اس کے رولز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم سے کس ٹائم تک کام پر آنا ہے، کتنی دیر آپ کو چھٹی ملے گی، اور کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس سارے رولز بھی تو آپ کو معلوم کرنا ہے۔ صرف انٹرویو میں پاس ہو گئے اور اپنی من چاہی جو ہے کام نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے کمپنیوں کی ایک بات بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ رولز ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو ایک مان لیا اور یقین کر لیا ایک، اور آپ نے آخرت پر بھی ایمان لا لیا کہ ہاں کہ ہم صرف دنیا میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مریں گے، بات ختم نہیں ہوگی، ہمیں یہاں سے دوسری دنیا میں بھی جانا ہے، وہاں پر حساب و کتاب کرنا ہے۔ دیکھیں آپ بدلتے رہتے دنیا، پہلے آپ پیدا ہونے سے پہلے روحوں کی دنیا میں، تو قرآن میں اس کا ذکر سورہ العمران میں کہ آپ عالم ارواح تھے جس کو روحوں کی دنیا کہتے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں سے آپ ماں کی پیٹ میں آئے، اور جب تک اللہ نے چاہا 8 یا 9 مہینے آپ ماں کی پیٹ میں رہے، پھر حکم ہوا باہر آئے۔ اب جب تک دنیا میں آپ رہیں گے، ایک مسلمان کی زندگی آپ کو بتا رہا ہوں میں، آپ 50 سال 60 سال یا 30 سال جتنے سال اللہ نے چاہا میں رکھا، اس کے بعد پھر حکم ہوگا دنیا بدلنے کا، ہم قبر میں جائیں گے اور وہاں جب تک چاہے رہیں گے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا آخرت میں آئیں گے، اور آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، سارے معاملات ہو گئے، اس کے بعد اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ جنت یا دوزخ یہ آخری ٹھکانہ ہے، یہ آخری منزل ہے۔ ایک بندہ اگر سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی منزل جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے نا، وہاں پہنچ کر اس کو کن کاموں کی ضرورت پڑے گی، کس چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ سارے چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا سفر ہے، میں یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، میری منزل جو ہے وہ مکان ہے، اور مجھے وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اپنی ساری ضرورت کی چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہتا ہے، اسی طرح جو ہے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے اور رسول پاک کے جو طریقہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کو تم نے ایک مانا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، تمہیں آخرت پہ بھی مان لانا ہوگا، آخری منزل پر بھی مان لانا ہوگا، اس بات کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس دنیا سے مجھے جانا ہے، اور جو یہاں کر رہا ہوں اس کا سارا حساب و کتاب، یہ ایمان والوں کی بات کرو، اللہ کی بارگاہ میں دینا ضروری ہے۔ کیونکہ ایمان میں جو تقاضے ہیں، کلمہ کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو صرف ایک مان کر جو ہے آخرت کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کو تو میں ایک مانوں گا کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا، یہ حساب کتاب کو نہیں مانتا،
میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں جنت ہے میں دیکھا نہیں تو مانوں گا کیوں، اس طرح کی اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو اللہ کو ایک مان کر بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ جنت کو بھی اس کو ماننا پڑے گا، دوزخ بھی اس کو ماننا پڑے گا، اس پر بھی آپ کو ایمان لانا پڑے گا، آخرت میں ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا، ان ساری باتوں پر بھی یقین لانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، تبھی آپ مومن ہوگے، تبھی آپ مسلمان ہوگے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں رکھتے ہوئے اب آگے بڑھے، اس لیے دیکھیں آپ الترغیب الترہیب میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو اس حدیث پاک پر بغور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور سنیں نوجوان بچوں، خاص طور سننا حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا حضور فرماتے اللہ نے ایک مثال دی، تو مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ بیانوں میں مثال بہت دیتے ہیں، میں نے کہا یہ مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت مبارکہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ سورہ عنکبوت قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ عنکبوت کہتے ہیں۔ عنکبوت کیا ہے؟ عنکبوت یہ عربی لفظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو عنکبوت مکھڑی کو کہتے ہیں۔ مکھڑی دیکھیں نا آپ نے جو جالے ڈالتی ہے مکھڑی، اس مکھڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کے عقیدے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا عقیدہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو تم خدا مان رہے ہو، تمہارا ایمان تو مکھڑی کی جالے کی طرح ہے، ایک مثال دے کر اللہ نے بیان فرمائی۔ تو اللہ کی سنت پاک ہے کہ وہ بندوں کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، تو یہی احکام علماء بھی کرتے ہیں، سنیں۔ اور سرکار کی حدیث بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مشہور کتاب ہے الترغیب الترہیب، بڑی مشہور ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صراط المستقیم کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، اس راستے کے دونوں جانب یعنی سیدھا راستہ جو اللہ تک جانے والا ہے، اس راستے کے دونوں جانب سرکار فرماتے ہیں دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے ہیں۔ اب آپ کو سیدھا جانا ہے تو سرکار فرماتے اس راستے کے آخری کونے میں ایک ندا کرنے والا کہے گا کہ سیدھا چلے آ، سیدھا چلے آ، اور دائیں بائیں جو دروازے اس پر جو پردے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ اس دروازے کی طرف جانا چاہتا ہے، پردہ ہٹا کر دروازے کو دیکھنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے، تو ایک جو فرشتہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی حدود کو نہ توڑنا، حدود کو مت توڑ، اس طرف جھانک مت، سیدھا چلے جا کامیاب ہو جائے گا، سیدھا چلے جا کامیاب ہو جائے گا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط المستقیم ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور جو اس سیدھے راستے کے آخری کونے میں جو تمہیں آواز دے رہا آجا سیدھا راستہ یہی ہے، وہ قرآن ہے آواز دینے والا۔ اور جب تم یہ دروازے جو کیا ہے، پوچھا کہ حضور یہ دروازے کیا ہے، فرمائے دروازے جن پر پردے لٹکے ہوئے دائیں اور بائیں بندے کے، یہ حدود ہے، اور اگر کوئی بندہ اس حدود کو پار کرنا چاہتا ہے تو سمجھے کہ اس دروازے کے باہر جائے گا تو وہ حرام کام کرنے والا بن جائے گا، ناجائز کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا بنے گا۔ تو لہٰذا بندہ جب پردہ ہٹا کر دروازے کی طرف یعنی اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتا ہے، شریعت سے ہٹنا چاہتا ہے، تو دل میں جو فرشتہ ہے ہمارے کو جو نیکی کی طرف کھینچتا ہے، وہ فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے اس دروازے کے پاس مت جا ورنہ اللہ کو ناراض کرنے والا پائے گا، یہ تیری منزل ہے، یہ سیدھا راستہ جو جا رہا ہے یہ تیری منزل ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ نے کچھ حدود رکھے، بیان فرمایا ہے، اس حدود کو توڑنے والا جو ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے والا یعنی شریعت کے حدود کو توڑنے والا، وہ بالکل جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یاد رکھیں گے جو قانون بنا گیا ہے، آپ جانتے ہیں اسلام میں جو قانون ہے، دیکھیں قانون بندے بھی بناتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، لیڈران سیاسی لیڈران بھی بناتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بندے جب قانون بناتے ہیں
تو پھر اس قانون میں کہیں نہ کہیں نقص ہوتا ہے، خرابی بھی ہوتی ہے۔ ہر قانون بندے کے فائدے، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں اور بیٹھ کر وہ قانون بناتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہو، ملک والوں کو فائدہ ہو، لیکن آپ دیکھیں NRC کے قانون کو لے کر کتنا بڑا بوال مچا، اور آج بھی جو ہے پورے انڈیا میں، خاص طور دہلی میں، دلی کے چاروں طرف کسان دھرنا دے رہے ہیں کیونکہ وہ جو قانون زرعی قانون نکالا گیا ہے تو وہ ان کو پسند نہیں آ رہا وہ قانون۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب کوئی قانون بناتا ہے، اس قانون میں مقصد کیا قانون بنانے کا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن کچھ لیڈران جب قانون بناتے ہیں، قانون دنیا میں بنتا ہے، پارلیمنٹ میں بنتا ہے، لیکن اس قانون کو لے کر بھی ببال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون غلط ہے، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، جیسا کہ آج چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک قانون بندے بناتے ہیں، اس میں خرابی ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جو قانون اللہ بندوں کے لیے بناتا ہے اس میں خرابی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قانون اس بے نیاز نے بنایا ہے، اس رب نے بنایا ہے کہ جو کبھی غلطی کر نہیں سکتا، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، جو اس قانون کی شکل دی ہے قرآن، حدیث اور یہ اسلام جو ہمیں دیا ہے حضور کے ذریعے، اور یہ قانون بنا کر جو دیا ہے، یاد رکھنا یہ قانون کسی بندوں کا بنا ہوا نہیں ہے، رب کا بنا ہوا ہے۔ اور اس قانون میں یعنی جو قانون ہے، جو حدود میں انشاءاللہ بھی بیان فرماؤں گا آپ کے سامنے، تو اس حدود کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس میں کوئی خرابی بتایا اللہ جس قانون کو بنا اس میں خرابی ہو سکتی ہے؟ بندے کے لیے جو قانون رب نے چنا ہو اس میں خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے، سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے، اور اس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، قانون اللہ نے بنائے ہیں، اسی قانون کا نام شریعت ہے، اسی قانون کا نام۔ اور ایک بات سنیں کہ سارا جو قانون ہے پارلیمنٹ میں جو قانون بنتے ہیں، کچھ دن کے بعد لیڈروں کو اس قانون کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ قانون ختم کر دو بھائی، اس سے لوگوں کیونکہ بند ہے، لیکن جو رب کی طرف سے قانون بنا جاتا ہے وہ قیامت تک کے رہے گا۔ یہ قانون جو دین اسلام آیا ہے، قرآن حدیث کا قانون، آج سے 1400 سال پہلے بنا ہے، حضور نے بیان فرمایا ہے، اب قیامت تک یہ قانون رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا کچھ قانون ہیلمٹ کا چلتا ہے، کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، قانون بندے بناتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ آگے چل کر رد و بدل کرنا پڑتا ہے، تبدیلی کرنا پڑتا ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے، اور جو قانون رب بناتا ہے اس میں کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہی قانون جو حضور کے ذریعے بن گیا ہے، قیامت تک یہی قانون رہے گا، اور ایک عقل مند آدمی، ایک دانش آدمی وہ اس بات کو دل سے بھی مانے گا اور عقل سے بھی مانے گا کہ یار جس قانون کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کبھی اس میں نقصان نہیں ہو سکتا، اس میں کبھی خرابی نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ جتنا قانون بنایا گیا ہے ایک مسلمان دل و جان سے اس پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، تو لہٰذا یہ قانون کا نام شریعت ہے۔ اور پورا قانون جو آپ دیکھیں قرآن میں، قرآن حدیث کے اگر جو قانون بنا ہے، سنو بچوں ذرا، یہ بھی ایک علمی پوائنٹ ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ قانون جو بنا ہے، اب دیکھیں قرآن میں 6666 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، حدیثیں تو کئی لاکھ حدیثیں ہیں، لیکن جو قانون بنایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، رب کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے۔ یوں سمجھے اسلام کیا ہے، دو چیزوں پر، ایک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق کیا ہے، بندوں کے حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سارا قانون جو بنایا گیا ہے، حرام حلال کے مسئلے بتائے گئے ہیں اسلام میں، اب یہی مسئلے اب کوئی قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں، تو یہ سارا قانون 500 آیات اور 3500 حدیثوں پر بنا ہے۔ یہ سارا قانون کتنی آیتوں سے ثابت ہوا؟ 500، کتنی آنے کے 6666 آیات قرآن میں، لیکن 500 آیتیں اور 3.5 آنے کے حدیثیں لاکھوں ہیں، آپ اس کی گنتی نہیں کر سکتے، لیکن 3500 حدیثوں سے حرام اور حلال کے مسئلے ایک قانون کھڑا ہے پورا، یہ ساری باتیں بنے ہیں۔ تو لہٰذا اس قانون کو توڑنے والا یا تو گناہگار ہوتا ہے
یا تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، یا حد سے زیادہ پار کرنے والا ہے، یا مشرک یا کافر ہو جاتا ہے۔ خیر، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر یہ سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ بس جیسا ایک باغ کمپنی میں انٹرویو میں دینے کے بعد کمپنی کے سارے رولس کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ رولس فالو کرو گے تو آپ کمپنی میں رہو گے، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کا شاید آگے چل کر جو ہے رتبہ بھی بڑھے گا، آپ مینیجر کے مقام پر بھی جاؤ گے یا جو بھی اونچے مقام پر جاؤ گے۔ اگر اس رولس کو فالو نہیں کرو گے، ایک دن تو بڑی مشکل بات ہے، شاید آپ نکل سکتے ہو، یہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو بندہ کلمہ پڑھ کر اللہ پر یقین مان لیتا ہے، اللہ ایک ہے، آخرت پر یقین کرتا ہے اور قبر کے عذاب پر یقین کرتا ہے، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، یہ ساری باتوں پر، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارے جو قانون بنائے گئے ہیں، اس مسلمان پر سارے قانون کو فالو کرنا، اس پر یقین کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے آپ قانون کتنا ضروری ہے؟ تو اس قانون کو آپ پر لازم کر دیا گیا کلمہ پڑھنے والے پر۔ اور میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے جو قانون بنایا گیا ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، یہ سارے قانون بندوں کے فائدے کے لیے بنے ہیں اور رب نے بنائے ہیں۔ مجھے بتائے، اللہ نے قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے نا؟ آپ اگر اس قانون کو ہٹ کر بھی دوسری طرف سے سوچیں کہ شراب واقعی، عقل بھی کہتی ہے کہ شراب پینا چاہیے، اپنی عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی شراب مت پیو، اگر پیو گے عقل بھی کہہ رہی ہے کہ تم شرابی بنو گے، تو دیکھو دنیا کا نقصان ہے ہی ہے کہ لوگ تمہیں شرابی کہیں گے، تمہیں تو چھوڑو تمہارے بچوں کو یہ شرابی کا بیٹا ذرا اس طرح کے الفاظ کہیں گے، یہ تو الگ بات ہے، عزت بھی خراب ہوگی آپ کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم کے اندر جو پھیپھڑے ہیں، جو گردے ہیں، یہ سارے گل جائیں گے۔ شراب اس سارے چیزوں کو گلا دیتی ہے، موت کے قریب ڈھل کر جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنائے ہیں، ورنہ بتایا اللہ الصمد، جو آپ سورہ اخلاص میں پڑھتے کبھی اس کا معنی اور مطلب سمجھا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بیٹا سیدھا بیٹھو، اگر نیند لگیں گے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر آپ کو نیند لگی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے اگر گڑبڑی ہے باہر جاؤ بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ بیان کا مسئلہ ہے، آپ کو بیٹھنا دل نہیں ہو رہا باہر چلے جاؤ، لیکن خدا کے واسطے یہ اللہ قرآن حدیث کی بات ہے، اس کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں تاکید نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے رولس ہے۔ اب کوئی مسجدوں میں نہیں بولا جاتا ہوں، وہ الگ بات ہے، اس لیے ہمیں تو مؤذن صاحب کو باہر خاص طور پر رکھنا پڑ رہا ہے کہ مسجد کا بھی حق ہے۔ میں آج حقوق العباد کی بات کروں گا تو مسجد کا بھی حق ہے۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کو یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا گھر کا کیا حق ہوتا ہے، اس میں آنا کیسا چاہیے، اس میں بیٹھنا کیسا چاہیے۔ لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے، ہمیں باہر بٹھانا پڑ رہا ہے کہ بھائی وہاں باہر بیٹھو، لوگوں کو بتاؤ کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے، حق کیا ہے، تاکہ اس طریقے سے آؤ گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ یہ سارا کام ہمارے نام نمود کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں۔ تو خیر، آپ غور کریں کہ شریعت قانون جو بنا گیا ہے وہ بندے کے فائدے کے لیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جتنے قانون اسلام نے دیا ہے، حرام حلال کے، صحیح اور غلط کے، یہ سارے قانون پر عقلی طور پر بھی، اس لیے دیکھیں بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا، ریسرچ شروع کیا، تو ان سے وہ کلمہ پڑھ لیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، تو کہا ہم نے سارے مذہبوں کو چھانا، یہودی مذہب کو چھانا، عیسائی مذہب کو چھانا، دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان سارے مذہبوں کے رولز کو دیکھا، طریقوں کو دیکھا، پڑھا، جانچا، سکون کہیں نہیں ملا، لیکن اسلام کو جب پڑھا، قرآن کو جب پڑھا، اس کے احکامات کو سمجھا، جانچا، تو ہمیں پتہ چلا اصل مذہب یہی ہے، اور یہی اسی مذہب میں سکون بھی ہے، امن بھی ہے، محبت بھی ہے، شانتی بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے انگریزوں نے اس بات کو کہا کہ سارے مذہبوں میں جو مذہب اسلام کو ہم نے جانچا، پڑھا، اس کے رولز کو دیکھا، اس کے ریگولیشن کو دیکھا، اس کے طریقے کو دیکھا، تو ہم نے سمجھ گئے کہ ایک بندہ، ایک انسان کی معراج تبھی ہو سکتی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کر اس رولز پر اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اچھا دیکھیے آپ، یہ قانون بنے اللہ نے، ہے نا؟ ایک بندہ قانون بناتے ہیں، اگر آپ دنیا کا کوئی قانون توڑے یا تو آپ کو سزا ہوگی، جیل ہوگی، یا پھر آپ کوئی ایسا کام کرے، قتل کر دیا یا شراب یا سگنل توڑ دیا، چالان پڑ سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے حد تک اگر یہ قانون پر اگر آپ نے عمل کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کو شریعت کہتے ہیں، تو اس قانون پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صرف یہ نہیں کہ آخرت میں ثواب دے گا،
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو راضی ہو کر جنت میں داخل فرمائے، یہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اس کا اللہ پاک جو ہے فضل کو ظاہر فرماتا ہے اور آپ کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں عمل کرتا ہے نا، صرف آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ملے گا ایک مسلمان کو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، آپ اللہ والوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں غوث اعظم سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کیوں غریب نواز سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کہ ان لوگوں نے اس رولز کو ساری زندگی اپنا کر چلا اور لوگوں کو اسی رولز کو دعوت دیتے رہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایسے بندے کے قریب جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، تو لوگوں نے ان کی عزت اس وقت میں کی، اور آج قبر میں جا کر 700 سال یا 800 سال بھی ہو گیا، آج بھی ان کی عزت باقی ہے۔ انشاءاللہ ان اللہ والوں کی عزت کو اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ تو لہٰذا اس قانون پر عمل کرنے سے، دین کے قانون پر عمل کرنے سے بندے کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، دونوں جہاں میں وہ مسلمان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلتا ہے۔ یہ ذہن میں اگر آپ بٹھا کر اس رولز کو سیکھنے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اچھا چلے، قانون بن گیا، اب سوال پھر یہ اٹھتا ہے یار جب قانون بن گیا لیکن ہر کوئی اتنا دماغ اس کو نہیں ہوتا کہ اس قانون کو آسانی سے سمجھے۔ بھئی اگر کوئی سائنسدان کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے تھیوری پیش کرنا پڑتا نا، اس کا پریکٹیکل، کہ یہ میں نے بنایا ہے تو اس کا پریکٹیکل کر کر بتاؤ، کہ پریکٹیکل کرو گے تو لہٰذا یہ اس کے فائدے ہوں گے۔ تو آپ کو کوئی چیز بننے کے بعد اس کو استعمال کر کر بتایا جائے تو وہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ایک بندے کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ہاں اس میں یہ فائدے ہیں۔ ایک چیز بن گئی اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے، تو آپ کہیں گے حضرت فائدہ تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کو استعمال کیسا کرے؟ کوئی ایسی چیز تو رہنا چاہیے اس کو جو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے۔ بس اسی طرح اللہ نے جب قانون بنایا اور قانون دینا چاہا اپنے بندوں کو اور بندوں کو سمجھانا چاہا کہ اسی قانون پر چلو گے تو میں مل جاؤں گا، میں راضی بھی ہو جاؤں گا، دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، آخرت میں تمہیں عزت ملے گی، تو ہم نے کہا یا اللہ تیرے اس قانون کو سمجھنا ہے تو کوئی تو ایسی چیز پہ بتا جس کے ذریعے اس قانون کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کو اپنانے سے میں مل بھی جاتا ہوں، راضی بھی ہو جاتا ہوں، اس کے طریقے کو اپناؤ۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ سن لو، لقد کا معنی ہے تحقیق، اللہ کہتا ہے تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کے ساتھ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور میرے طریقے کو اپنا کر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانو میں راضی بھی ہو جاؤں گا، میں تم سے خوش بھی ہو جاؤں گا۔ یہ حضور کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے جو ہے پریکٹیکل ہے، حضور کی سیرت۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی سے پہلے بھی کئی انبیاء دنیا میں آئے، لیکن جو جامعیت اور جو کامل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، سمجھے بات کو ذرا، اللہ نے ہمارے نبی کو جو جامعیت عطا فرمائی ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہمیں ہر نبی سے محبت، ہر نبی کی عزت ہمارے لیے لازم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو رولز اور جو ہر چیز میں آپ کو رہنمائی ملے گی جس کی آپ پیروی کر سکتے، مثال کے طور پر بھائی ایک فوجی ہے تو اس فوجی کو کس طریقے پر چلنا ہے، اور ایک عام آدمی ہے تو لہٰذا ایک عام آدمی ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک یتیم ہے، بیوہ ہے، ان تمام کو کس کے طریقے پر چلنا ہے؟ بس لوگ الگ الگ ہیں تو ان کے طریقے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے مصطفیٰ کے سیرت میں، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں ہر ایک کو اس کا جواب ملتا رہے گا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، لیڈر ہو، بادشاہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ داروں سے ساتھ کیا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، اس سارے چیزوں کا جواب اگر کسی ذات میں ملے گا وہ حضور کی ذات مبارکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں مکمل جامعیت عطا فرمائی ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں آسان کر اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے نبی سے پہلے کئی نبی دنیا میں آئے،
اگر ان کی زندگی کو اگر آپ غور سے پڑھیں، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی زندگی دی. کتنے سال؟ 950 سال کی زندگی. تو لیکن 9.5 سال کی زندگی کے باوجود بھی ان کے لوگوں نے ایمان نہیں لیا، چند لوگوں کو چھوڑ کر. تو آپ آخرکار 950 سال تک صبر کرتے رہے. سال 2 سال نہیں، 950 سال تک کہ آج سدھریں گے، کل سدھریں گے، کل سدھریں گے. نہیں مانے. پھر ان کے بعد وہ نہیں مانے تو انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ اب یہ تیرے قوم ماننے والے ان پر عذاب بھیج دے. چند لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے. تو لہٰذا نوح علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو جمال نہیں جلال ملے گا کہ صبر کی انتہا ختم ہو گئی، آخرکار آپ نے جلال میں آ کر دعا کر دی. خلیف جلال ملے گا ان کی زندگی میں. اب آئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں. ارے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جلال کہ ملک الموت جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں، انہوں نے آ کر روح نکالنا چاہی تو اس فرشتے کو آپ نے تھپڑ رسید کر دیا منہ پر، اور اس فرشتے کی آنکھ نکل آئی تھی. واقعہ بڑا طویل ہے، مشکات شریف فضائل انبیاء میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. لیکن سنیں آپ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اتنے ان کی زندگی کو اگر کوئی دیکھیں، آج موسیٰ علیہ السلام کو فالوور دنیا میں جس کو یہودی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں موسیٰ کے فالوور ہیں، ہم موسیٰ علیہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اگر گوشے کو پڑھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز زیادہ نظر آئے گی، وہ جلال، غصہ، جلال آپ کو زیادہ نظر آئے گا. آپ نے فرشتے کو مارا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ جا رہے ہو فرعون کو حق بات بتانے، لیکن جلال کو ذرا کم کرو. اندازہ کریں جس کے جلال کو اللہ کہہ رہا ہے کم کرو. بولے یہ عزت کا مقام موسیٰ علیہ السلام کو کیا جلال تھا ہوگا، اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ موسیٰ اپنے جلال کو تھوڑا کم کرو. سوچیے اب اللہ خود وہی قرآن کی آیت پاک میں بتا رہے ہیں مجھے، اگر آیت پڑھو کو وقت زیادہ ہوگا تو جلال کو کم کرو. ایک موسیٰ علیہ السلام کی اگر زندگی، ان یہودیوں کو کہو تمہارے نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، آنا کہ اب ہمارے نبی کا ہی کلمہ چلے گا. اب قیامت تک کسی نبوت نہیں سوائے ہمارے نبی کے، کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر تمہیں کامیابی ملے گی تو ہمارے، لیکن میں یہودی دنیا بھر میں آج بھی ہیں نا، کئی دنیا میں یہودی لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کو کہو تم مکمل طور پر تمہارے نبی کی پیروی کیا کرو گے، کیونکہ تمہارے نبی کی زندگی میں زیادہ چیز ملتی ہے تو وہ جلال ملتا ہے. اور ایک ہمارے نبی دیکھیں آپ، ادھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا موسیٰ اپنے غصے کو کم کرو، غصے کو کم کرو. اور ایک سورہ توبہ میں ہمارے نبی کو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کبھی کبھی ان دشمنوں پر سختی بھی کیا کرو. بولو یار کس طرح میرے آقا رحمت اللہ العالمین ہے، رحم دین تھے. موسیٰ سے کہا ہے نرمی کرو، اور ادھر حضور کی نرمی، حضور کی رحمت کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے مصطفیٰ اے محبوب ان دشمنوں پر جلال بھی کیا کرو، شدت سے پیش آتے کر منافقوں کے لیے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں زیادہ چیز کیا ملتی ہے، وہ جلال ملتا. آج دنیا میں عیسائی بھی ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہودی مکمل طور پر اپنے نبی کی اداؤں کو اپنا نہیں سکتے کہ اگر خالی جلال ملے گا، لیکن اگر کوئی یہودی یتیم ہے تو یتیم کیا کرے، ان کی زندگی میں نہیں ملے گا. اگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والا کے دور میں کوئی جو ہے لیڈر ہے تو وہ ان کی زندگی میں اس کو اس نبی کے فالو کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کس طرح جو ہے سیاسی معاملات کرتے تھے، اس کو نہیں ملے گا. لیکن اب آ جائے عیسائی بھی دنیا میں رہتے ہیں نا. اب مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل پرتو آئینہ، مکمل ان کی زندگی کے واقعات پڑھ کر دیکھو تو پوری طور پر جامعیت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نہیں ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کیا، ایک. دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کبھی بادشاہت نہیں کرے. دو، آپ شادی نہیں کرے، بادشاہت نہیں کرے. تو ان عیسائی سے کہو کہ اگر تم شادی کرو گے تو تمہارے نبی کی سنت ہے کہ تمہارے نبی نے نکاح نہیں کیا، تو کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ تو کہنا پڑے گا کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو نکاح نہیں کیا، لیکن سنت تو حضور کی ہے، یہ حضور کی سنت ہے جو رحمت مل رہی ہے. دیکھیں مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ رحمتیں ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے،
ان نعمتوں میں بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت اولاد بھی ہے. اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. پوچھئے جس کو اولاد نہیں ہے. خیر اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن وہ نعمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے. کب بنتی ہے زحمت؟ حالانکہ ہے نعمت، زحمت بن جاتی ہے، تکلیف والی بن جاتی ہے. بولے کب بنتی ہے؟ جب اس کے درمیان حضور کی سنت کو ہٹایا جائے. مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ غیر شادی شدہ ہو، ایک جوڑا غیر شادی شدہ ہو اور اس کو بچہ ہو جائے تو بچہ اس کی دنیا میں عزت ہوگی؟ کیونکہ غیر شادی شدہ ہو کر بچے والا بن جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، نہ اس بچے کی عزت ہوگی. یعنی کہ بچہ نعمت ہے اللہ کی، لیکن نعمت ملے گی کب؟ کہ جب حضور کی سنت کو بیچ میں لایا جائے. جو نکاح ہے، جو شادی ہے، اس شادی کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی عزت ہوتی ہے، اس کی وقار ہوتا ہے. دنیا میں کہتے ہیں ہاں اس کے ماں باپ ہے اور جائز طریقوں سے اسے دنیا میں لایا. تو سنت ایک وسیلہ ہے نا. اب دیکھیں ذریعہ حضور کا ذریعے کے بغیر کوئی نعمت نہیں مل سکتی. یہی بات تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ حضور کے ذریعے کے بغیر بندے کو نعمت بھی اللہ عطا نہیں فرماتا. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک چائے بنانا ہے آپ کو تو کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ شکر لا لیے، دودھ بھی لا لیے اور جو ہے پتی بھی لا لیے اور آگ بھی سلگا دیے، اور آگ سے آپ کہو کہ میں نے شکر بھی لا لیا، پتی بھی لا لیا، دودھ بھی لا لیا، اب میں جو ہے تیرے پر رکھوں تو آگ کہے گی دیکھو میرے پاس جو کیفیت ہے پکانے کی وہ تجھے ضرور ملے گی، لیکن اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کے لینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو کہے گا کیا مطلب؟ کہا دودھ ہے میں نے لا لیا، شکر میں نے لا لیا، اسی تو چائے بنتی ہے نا، پتی بھی میں نے لا لیا، اب بیچ میں اور کیا ہے آگ بھی سلگا دیا. آگ کہے گی تو اگر ڈائریکٹ مجھ پر ڈالے گا تو مجھ سے جو فیض ملنا وہ نہیں ملے گا، جو ملے گا جب تک تو دیگچی کو بیچ میں نہیں رکھے گا. ایسی چیز لا جو جس کو دیگچی کہتے ہیں، بگونا کہتے ہیں، اس کو بیچ میں رکھ. فیض میں دیگچی کو دیں گے اور وہ فیض مجھ سے لے گا اور میرا فیض وہ تجھے دے گا. ذریعہ جب تک تو نہیں لے گا فیض نہیں ملے گا. اگر تو ڈائریکٹ مجھ پر اگر یہ دودھ شکر ڈالے گا تو میں غائب ہو جاؤ گی یا بجھ بھی جاؤ گی. لہٰذا مجھ سے اگر فیض لینا ہے، مجھ سے کچھ فائدہ تجھے اٹھانا ہے تو ذریعہ لانا ہوگا. وہ ذریعہ تو یہ کیا ہے؟ وہ دیگچی ہے، وہ بگونا ہے. یہ مثال ہے میرے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر اس کو توحید کی محبت دی، اس کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی دل میں اللہ کی محبت کا عشق کی آگ جلا دی، تو اب اللہ بندہ کہتا ہے مولا اب اس آگ سے، اس فیض، تجھ سے میں فیض لینا چاہتا ہوں، تجھ سے میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے دیکھ تو نے مجھے محبت کی اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں اسی سے ملتا ہوں جو مصطفیٰ کے ذریعے سے میرے قریب آتا ہے. آپ نہیں دیکھتے، آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا دلیل دے دی آپ نے. میں نے کہا قرآن سورہ ال عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جانتے ہیں یہ آیت کیوں اتری قرآن میں؟ کافر آ کے کہنے لگے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانیں گے، آپ چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کو تو ایک مانیں گے اور اللہ سے ہم محبت بھی کرتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ سے محبت کریں گے. آپ چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے. تب کافر اور مشرکوں نے حضور سے آ کر یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیتے فرمایا قل، اے میرے محبوب یہ کہہ دے ان سے. قل کا معنی ہے محبوب تو کہے ان سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے تو ان سے کہہ دے کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے، تو کہنا پیارے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تیری اطاعت کرے، وہ تیری غلامی کرے اور تیرے غلامی میں آ جائے. جو تیری غلامی میں آ جاتا ہے، جو تجھے چھوڑ کر میری محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. وہ تجھے چھوڑ کر جو میری محبت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، اور جو تیری غلامی میں آ جاتا ہے، اب توجہ کرنا، محبت دیکھے، جو تیرا غلام بن جاتا ہے اللہ فرماتا میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ. اب تو کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جا، میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں. تو لہٰذا یہ حضور کا ذریعہ ہے، حضور کے وسیلے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے. تو خیر حضور کی زندگی
اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مکمل جامعیت نہیں ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مکمل پیغامات، رولز، ریگولیشن نہیں ملے گے، لیکن حضور کی زندگی میں آپ کو مکمل طور پر جامعیت ملے گی۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ سمجھے، یعنی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے، آپ ایک مثال دے کر اس بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہر چیز کی ایک اصل جگہ ہوتی ہے، اس چیز کو اصل جگہ تک وہ جب تک نہ پہنچے وہ بے چین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پتھر کی اصل جگہ زمین ہے، اس کو اگر آسمان پر اچھالو وہ جب تک زمین پر نہیں آیا وہ بے چین ہوگا، اس کی اصل جگہ زمین ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، ہوا اکثر اوپر رہتی ہے، آپ ٹائر میں ٹیوب میں اگر ہوا بھر کر پانی پر بھی چھوڑ جائے تو ہوا کیوں اوپر تیرتی ہے؟ کہ ہوا کی اصل جگہ اوپر ہے۔ تو اسی طرح حضور کی زندگی کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں، بغور پڑھیں اور سمجھیں، اللہ خود کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، حضور کی زندگی میں آؤ۔ تو حضور کی زندگی میں ایک کمال یہ ہے کہ حضور نے ہر چیز کو اپنے اصل مقام کی جگہ عطا فرمائی ہے، ہر چیز کو اپنے اصل جگہ بتا دی ہے، اور جو حضور کی سیرت پہ عمل کرتا ہے اس کا دل بھی اطمینان میں ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی اصل جگہ کیا ہے یہ حضور بتائیں گے۔ اس کو سکون کہاں سے ملے گا، پیار کیسے ملے گا، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام بنائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک صحابی ہے کہ گھر والے آئے، کہنے یا رسول اللہ میرا شوہر رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور میری طرف خیال نہیں کرتا، کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار نے کہا اس کو بلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، بولے نا سبحان اللہ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا میری ذات ہے، لیکن میں رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں، کچھ حصے میں عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس صحابی سے، یہ جو تم مشقت کر رہے ہو نا، رات بھر عبادت کر رہے ہو، دن میں روزہ رکھ رہے ہو، سو بھی نہیں رہے ہو، تو سرکار نے فرمایا سن، اللہ نے تیرے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، تیرے ساتھ تیرے بیوی بچوں کا بھی حق تجھ پر ہے، تیرے رشتہ داروں کا بھی حق تجھ پر ہے، تیرے پڑوسیوں کا بھی حق تجھ پر ہے، یہاں تک کہ سرکار نے صحابی سے فرمایا تیرے ہاتھ کا بھی حق ہوتا ہے، تیرے کانوں کا بھی حق ہوتا ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہوتا ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ حضور کی زندگی ہے جو حضور نے ایک مکمل طور پر جامعیت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں اگر کوئی اسلام میں اسلامی بادشاہ ہو تو حضور علیہ السلام نے بادشاہت بھی کیسی کرنی ہو کر بتائی۔ بادشاہ بھی اگر چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر میں تو بادشاہ ہوں، تو بادشاہ کو بادشاہت کیسی کرنی ہے اس کا جواب بھی حضور کی زندگی میں ملے گا۔ اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے، یتیم ہو جائے، تو یتیم کو کیا صلہ ملے گا، یتیم کس طرح زندگی گزارے، یہ بھی میرے آقا کی زندگی میں ملے گا، کیونکہ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے تھے اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلے گئے تھے، تو لہٰذا ایک یتیم کو جواب ملے گا، میری زندگی دیکھ لی۔ اسی طرح ایک شوہر سوچے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کروں، سرکار فرمائیں گے آپ میری زندگی دیکھ لی۔ ایک پڑوسی، ایک مسلمان کہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیسے کروں، سرکار فرمائیں گے میری زندگی دیکھ لے۔ یعنی ہر سوال کا جواب زندگی کے ہر شعبہ، جن شعبوں میں، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ مسئلہ ہو، اللہ کے ساتھ کیا حق ادا کرنا ہے، بندوں کے ساتھ کیا حق ادا کرنا ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات اللہ کے رسول کی زندگی میں مل جائے۔ آپ دیکھیں ایک بادشاہ اسلام، کیونکہ میرے حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے تو فارس کا اس وقت حضور کے دور مبارکہ میں فارس کا جو شہر تھا وہ بڑا بادشاہ، اس کو معلوم ہوا کہ ایک نبی ہے جو نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، تو اس فارس کے بادشاہ نے اپنے یمن کے بادشاہ جو کہا کہ تم ایک کام کرو، 2 پہلوانوں کو مدینے بھیجو اور ان سے کہو کہ حضور کو دیکھتے ہی پکڑ کر لائے یا ان کو قتل کر دے معاذ اللہ۔ اب یمن کے بادشاہ نے ان 2 پہلوانوں کو کہا جاؤ مدینہ منورہ اور جا کر جو نبی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں یا تو ان کو زندہ گرفتار کر لاؤ یا قتل کر دو، 2 میں سے ایک کر کرو۔ اب یہ یمن سے مدینہ پاک آئے اور ان کے آنے سے پہلے حضور کو معلوم ہو گیا کہ 2 پہلوان یمن والوں نے بھیجا کہ مجھے پکڑنے کے لیے۔ اب مجھے پکڑنے کے لیے میرے آقا بادشاہ بھی ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں پکڑنے کے لیے
تو سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ وہ جو دو پہلوان مدینے میں آئیں گے تو سب سے پہلے ان کو آرام کرنے کے لیے کہیں جگہ روم دے دو، پہلے ان کو آرام کر لینے دو، آرام کرنے کے بعد جو ہے سکون کے بعد پھر میرے خدمت میں لے کر آنا۔ وہ دونوں پہلوان جب مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ نے حضور کے حکم کے تحت ان کو ایک روم دے دیا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کھانے پینے کے بعد اب پہنچے حضور کی بارگاہ میں۔ اب بھائی وہ تو پہلوان جو تھے نا، وہ بادشاہ کو بادشاہ کیسے ہوتا وہ دیکھ چکے تھے، کیونکہ بادشاہ کے غلام تھے نا وہ پہلوانا۔ کئی بادشاہوں کو انہوں نے دیکھا تھا کہ بادشاہ ہوئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بڑے محل میں ہوگا، بڑی کرسی پہ ہوگا، لیکن وہاں ہے میری حضور کی سادگی۔ کاش آج کے لیڈروں پہ یہ سادگی آ جائے، کاش یہ قوم کی خدمت کا جذبہ آ جائے۔ حضور کی سیرت میں یہی جواب ملے گا، سادگی تو تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں، میرے آقا کے مبارک چہرے پر اللہ نے ایسا رعب دیکھا تھا، جو بھی دیکھتا تھا دیکھتے ہی اس کے دل میں ادب خود بخود آ جایا کرتا تھا، خوف خود بخود آ جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں پہلوان جب پہنچے حضور کو انہوں نے دیکھا، سب بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے، کیوں آئے، آپ تھے تو اب۔ وہ دونوں پہلوان کہتے ہیں کوئی ایسے محل میں نہیں بیٹھے تھے حضور، ایک جھوپڑی تھی، دکھنے میں ایک جھوپڑی تھی، سادے لباس میں بیٹھے تھے، کوئی تخت نہیں تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بادشاہت کا اعلان کرنے والا خود آن بان ٹھان سے ہوگا، لیکن سادگی ایسی، اور سادگی کے ساتھ ان کے پاس رعب اور دبدبا بھی ایسا۔ ان کو دیکھتے ہی وہ دونوں پہلوان کی بولتی بند ہو گئی، وہ کیا کہنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، ان کے پاس کچھ ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار حضور نے خود پوچھا بتاؤ نا کیوں آئے ہو، آئے ہیں، کیونکہ اب پوچھنے کے بعد ان کو کچھ ہمت ہوئی، ڈر ڈر کے کہا کہ ہم آپ کو یمن کے بادشاہ نے فارس کے بادشاہ کے کہنے پر آپ کو گرفتار کرنے، آپ کو قتل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ غیب داں نبی ہے، اللہ نے غیب کی خبریں آپ کو عطا فرمائی ہے، کہاں فارس کا شہر اور کہاں مدینہ منورہ، سرکار مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں ان دونوں پہلوانوں سے کہ جاؤ اور تمہارے بادشاہ سے کہو کہ فارس کا بادشاہ قتل ہو چکا، اس کو مار دیا گیا، اس کے خود بیٹے نے اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ دونوں پہلوان بڑی مشکل سے باہر آئے، باہر آ کر کہنے لگے یار ہم نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے راجا اور مہاراجا کو دیکھا ہے، لیکن جو ہے ایسا رعب، ایسا دبدبا جو اس نبی کے پاس دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا، جو سادگی ہے لیکن پھر بھی اللہ نے ایسا رعب عطا فرمایا ہے۔ تو خیر وہ دونوں پہلوان یمن گئے اور یمن میں کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں بادشاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس نبی نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ تو یعنی یمن کے بادشاہ کو یہ خبر بعد میں آئی کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے، اس سے پہلے غیب دا نبی یعنی ہمارے نبی نے اللہ کے بتانے سے اس پہلوانوں کو بتا دیا تھا۔ تو خیر میں بتانا چاہوں سادگی ایسی، پھر بھی رعب ایسا، پھر بھی بادشاہت ایسی، بادشاہت ایسی۔ سرکار کی زندگی میں اگر دیکھا کوئی جنرل ہے، فوج کا فوجی ہے، فوج کا جنرل ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی حضور کی سیرت پہ عمل کروں، تو میرے آقا جہاں بادشاہ ہے وہاں پر فوج کے جنرل بھی ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بٹھا کر جو ٹریننگ دیا کرتے تھے فوج کے، آپ نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں صحابہ اکرام 313 تھے اور ان 313 صحابہ نے 1000 دشمنوں کو جو ہے خاک میں ملا دیا۔ یہ ساری کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ میں چاہتا ہوں سنو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک فوجی بھی ہے اور ایسے جنرل ہے کہ جن کی سیرت پر عمل کر کر ایک فوج کے بڑے جنرل بھی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ اسلام اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ زندگی کے ہر شعبے میں، بھائی ایک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سیرت ہماری رہنمائی کرے گی، حضور کا طریقہ ہمیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب آئیے ایک جو چند باتیں جو آپ کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے حضور کی زندگی سے لے کر ریلیٹڈ لے کر میں آپ کو نے بتا دیا۔ حضور کی زندگی نے ساری مکمل جامعیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ آگے بڑھے، آج جو موضوع ٹاپک مجھے لے کر آپ کو سامنے رکھنا ہے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد، آپ دیکھیں
انوار الحدیث، یہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم مجھ کو بتاؤ کہ تم میں سے مفلس آدمی کون ہے؟ تم بتا سکتے ہو کہ غریب مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا مفلس غریب آدمی وہ ہے جس کو رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہ ہو، اور پہننے کے لیے لباس بھی نہ ہو، ایسا آدمی مفلس ہے ہماری نظر میں، ایسا آدمی غریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بڑا بھی غریب آدمی بتاؤں، اس سے بڑا بھی مفلس آدمی تمہیں بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب دیکھیں آپ بھی عقل پریشان ہو جائیں گے یار، جس کے لیے رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، اس سے بڑا غریب اور کون ہو سکتا ہے؟ سرکار فرماتے میں اس سے بڑا غریب بھی تمہیں بتا دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سے پوچھا گیا حضور بتائیے اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اب سننا حدیث پاک، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس نیکی پہاڑوں کی طرح رہے گی، اونچے اونچے پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑوں کے مانند ان کے پاس نیکیاں ہوگے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہی سوچیں گے یار ہمارے پاس تو اتنے نیکیاں ہیں، اتنے نیکیاں ہیں، تو لہٰذا پہاڑوں کے مانند نیکیاں ہو گئے، لیکن اسی کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جو یہ نیکیاں لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اس نے ہمارے دنیا میں ہمارا حق مارا تھا، کوئی آ کر کہے گا اس نے ہمارے پیسے لے لیے تھے، کوئی آ کر کہے گا اس نے ہماری زمین ہڑپ لی تھی، کوئی آ کر کہے گا اس نے ہم سے قرضہ لیا اور واپس نہیں دیا تھا، کوئی ہم آ کر کہے گا اے اللہ اس نے ہمیں ناحق کے دنیا میں مارا تھا، کوئی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، کوئی آ کر کہے گا، ہر کوئی اپنا اپنا حق جتائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہاں معاملہ تو عدل کا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ دنیا میں اس نے تمہارا حق کو ادا نہیں کیا تھا، کسی کا گھر ہڑپنا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کے چند پیسے، میں بتاؤں آپ کو چند پیسے سے مراد اگر کسی نے 4 آنے، یعنی آپ دیکھیں آج کے دور سے 4 یا 500 روپے ناحق کے کسی کے دبا لیے گئے، ہزاروں لاکھوں کی بات تو دور کی بات ہے، 400 یا 500 روپے بھی اگر کسی نے ناحق کے لے لیے اور اس کو واپس نہیں کیے، بلا وجہ کہ آپ نے رکھ کے دبا لیا، تو قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے 200 باجماعت مقبول نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو اللہ اکبر بولے کیا؟ غور کریں آپ نے، مقبول نمازیں جماعت کے ساتھ 200 آپ نے پڑھی ہوگی ساری زندگی تو کئی 100 مرتبہ آپ نے پڑھے ہوں گے، اللہ توفیق دے کے آخری سانس تک 5 ٹائم کا نمازی جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا ہے، لیکن 100-500 روپے کسی کے ناحق کے دبانے والوں، یہ آج تو 100-500 کیا پتہ ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ زمین ہڑپ کرنا، معمولی سی بات پر قتل کر دینا یہ تو عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن سنیں اگر واقعی آپ کے دل میں فکر ختم ہو گئی نا آخرت کی، آپ زندگی میں ہے، آپ کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہاں سے ایک اور زندگی میں جانا ہے، اور وہاں ایسا یہ اگر آپ فکر آخرت کی آپ کے دل دماغ میں رہی نا تو پھر آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ جہاں اس بندے سے یہ سوچ ختم ہوئی، یہ فکر ختم ہوئی کہ آخرت میں جانا ہے، حساب و کتاب لینا، یہ معاملہ سارے آپ بھول گئے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 5 سوال کرے گا، ان 5 سوال کا جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اللہ اس کو آگے یا جنت میں نہیں بھیجے گا۔ پوچھا گیا حضور 5 سوال کیا ہے جس ہر بندے سے اللہ فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو 5 سوال کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا میں نے جوانی تجھے دی تھی، جوانی گزاری کیسا؟ اے نوجوان بچوں، راتوں میں ہوٹلوں کی زینت بننے والوں، چبوتروں میں بیٹھ کر جو ہے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے والوں، روٹوں پر بیٹھ کر گالی گلوچ کرنے والوں، ارے آج جوانی ہے، خون گرم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد کی زندگی جو آخرت والی زندگی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، آپ چاہے مانو یا نہ مانو موت کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن اس زمانے میں جو جو کام آپ نے کیا ہے ہر کام کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ آپ میں آگے الٹی سے آپ کو بتاؤں گا، اللہ آپ سے پہلا سوال کرے گا جوانی دی تو گزاری کیسا؟ یہ جواب جو نوجوانوں کو سنا ہے، تم کیسے گزار رہے ہو؟ جوانی کو کیسے گزار رہے ہو؟ کسی کو تکلیف دے کر گزار رہے ہو؟ ماں باپ کو تکلیف دے کر گزار رہے ہو؟
یا کسی کو گالی گلوچ کر کر لڑائی جھگڑے کر کر پہلوان روڈی کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی خراب کر رہے ہو تو میں ان کو لمحہ فکر کرتا ہوں ابھی دنیا ہے، وقت ہے توبہ کرنے کا، وقت ہے اپنے آپ کو سدھار لانے کا۔ صرف یہ اسلام کو آپ مسجد کے اندر بن کر نہ رکھے، اسلام کو خالی جلسوں کی حد تک بن کر نہ رکھے، اسلام کو اپنی زندگی میں ایسے رس بس جائے اسلام کے اندر کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ گھر میں بھی رہو تو اسلام یاد رہے، مکان میں بھی رہو تو اللہ یاد رہے، دکان میں بھی رہو تو اللہ یاد رہے، مارکیٹ میں بھی رہو تو اللہ یاد رہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے اور یہ مسلمان کی مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا بتا جوانی کیسے گزاری۔ دوسرا اللہ سوال کرے گا دولت کہاں سے کمائی، کیسا کمائی دولت تو نے، کسی کا مال ہے پیا؟ یہ حقوق اللہ میں آپ کو حقوق العباد بتا رہا ہوں، اور میں سنے اللہ فرمائے گا یہ تو نے جو دولت کمائی ہے کمائی کیسے، کس طریقے سے کمائی ہے۔ آج تو ہمارا حال ہے بھائی پیسہ چاہے کیسا بھی ہو، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں اچھا رہنے کے لیے مکان، بیوی بچوں کا کرنے پیسہ ہونا چاہیے، بس کسی طریقے سے بھی آئے یا کسی کا نہ حق کو مار کر آ جائے، کسی بیوہ کے پیسے کھا لے، کسی یتیم کے پیسے کھا لے، کسی غریب اور کے پیسے کھا لے، زمین دلانے کے بہانے پیسے کھا لے، سود کے بہانے پیسے کھا لے، بس پیسہ آ جائے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن یاد رکھنا حدیث مبارک ہے اللہ ضرور پوچھے گا تو تیرے پاس پیسہ تھا تو کمایا کیسا، کہاں سے کمایا؟ جواب، اور وہاں سچ بولنا ہی پڑے گا، وہاں جھوٹ چلے گی نہیں، معاذ اللہ وہاں رشوت بازی نہیں چلے گی، وہاں یہ نہیں چلے گا تھوڑے پیسے دے کر ہم بنا لے، وہاں تو پیسہ ہی نہیں چلے گا، اور وہاں حق کے سوا کوئی جھوٹ بھی نہیں نکل سکتا گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بندہ اللہ پوچھے گا اور بندہ بول نہیں پائے گا کیا بولوں، دیکھیں اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو نہیں بولتا، اللہ لوگوں کی زبان کو لاک کر دے گا، بند کر دے گا، اور بند کر کر ہاتھ کو بولنے کا حکم دے گا، پیروں کو بولنے کا حکم دے گا، تو یہ ہاتھ اور پیر اللہ کی گواہی دیں گے اللہ اس نے ان ہاتھوں سے کیا کام کیا، ان پیروں سے کیا کام کیا۔ یہ ہاتھ اور پیر اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے، لیکن بولا اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن غور کرے یہ خوف کیوں دلایا جا رہا ہے آپ کو، یہ ڈر کیوں پیدا، کہ آپ کو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے دنیا میں جانے کے بعد ایک آخرت کی زندگی بھی ہے جو آپ کو وہاں ثواب حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا تم نے مال کہاں سے کمایا۔ تیسرا یہ بھی اہم ہے، اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کیا، مال تو کمایا ٹھیک ہے حلال طریقے، خرچ کہاں کیا، جون کے اڈوں پر خرچ کیا، شراب کے اڈوں پر خرچ کیا ہے، یا کسی کو مارنے کے لیے خرچ کیا، اب یہ ساری چیزیں خرچ کہاں کیا یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور آگے بڑھے اللہ تعالیٰ پوچھائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماں باپ کا حق ادا کیا، بیوی بچوں کا حق ادا کیا، یہ ساری باتوں کا سوالات آپ کو جواب دینا ہوگا۔ خیر میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا، وہ بندے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گے اللہ اس لیے ہمارا یہ حق مارا تھا، یہ حق مارا تھا، یہ حق مارا تھا، اور اس کے سارے نیکیاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم لے لو، تم لے لو، جبکہ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ایک نیکی کم پڑے گی اس کو جنت میں جانے کے لیے، تو عورت پھرے گی پورا حشر کا میدان، سب جگہ پھر کر کہے گی مجھے ایک نیکی چاہیے، دے دو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وہ اپنے شوہر سے کہیں گی کہ مجھے ایک نیکی دے دو، شوہر نہیں کہے گا، میں تو نفسا نفسی کا دور ہوگا، وہ کہے گی میں اپنی نیکی، میں خود اپنی نیکیاں، میرے پاس خود نیکیاں کم ہے میں کیا دوں۔ وہ بیٹوں سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے دو، بیٹے کہیں گے میرے پاس خود نیکی کم ہے میں آپ کو کیا دوں۔ ایک نیکی کے لیے عورت پورے حشر کا میدان چھان مارے گی، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن جو بندوں کا حق مارتا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے جناب، عبادت بھی آپ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ایک صاحب نماز بھی پابندی سے پڑھتے، پہلی سب میں رہتے بھائی 5 وقت کی نماز میں، چہرے پہ داڑھی بھی ان کے ہے، اور جناب حج بھی کرے ہوئے، کہیں پر جلسہ ہو تو جناب پہلے آگے آ کر تعاون بھی کرتے ہیں، یہ لیجئے جلسہ کر رہے ہیں آپ، میلاد کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، یہ لیجئے پیسہ۔ نماز میں پہلی سب میں بیٹھنے والے، حاجی حج کر کر آنے والے، داڑھی رکھنے والے، اللہ ماشاءاللہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں آج جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے کو ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کو رلاتے ہوئے، جو ماں باپ کو رلائے اور جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو پڑوسیوں کو جو ہے رلائے، پڑوسیوں کو ڈر میں رکھے، پھر وہ نماز پڑھے چاہے وہ حج کرے، اس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، بیوی بچوں کا وہ مکمل حق
حق ادا نہ کرتا ہو، نہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہو، تو ایسے بچے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ حقوق و عباد یاد رکھ لینا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن سارے نیکیاں اس بندے کے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، لیکن سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ ہر آنے والا پھر بھی لوگ آتے رہیں گے اپنا حق لینے کے لیے۔ اللہ کہے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، کام کرو، تمہارے گناہ اس پر ڈال دو اور تم جنت میں جاؤ، میں اس کو دوزخ میں بھیجا دوں گا۔ میں آپ کو یہ حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، یہ ایسی چیز ہے اللہ چاہا تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہا تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے۔ یہ سوچنا چاہیے جو ناحق کے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والوں، ناحق کے رشتہ داروں کو رشتہ داری توڑنے والوں کے لیے، اور ناحق کے ماں باپ کو اونچی آواز سے بات کرنے والوں کے لیے، گالی گلوچ دینے والوں کے لیے، تم تو نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو، پڑوسیوں کو ناراض کرو بلا وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، رشتہ داری توڑ رہے ہو، تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے سارے نیکیاں بیکار جانے والے ہیں۔ کیونکہ میں نے کہا نا نماز روزے میں کمی ہو تو پھر بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کرے۔ بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے۔ بعض لوگ نا توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیا، توبہ کیا۔ میں نے کہا توبہ کا صحیح مطلب معلوم ہے؟ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ صرف چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے توبہ تو نہیں۔ توبہ کا کئی مطلب بھی تمہیں جانا ہے۔ تم نے جو تم نے جس کو تکلیف دی ہے نا، کسی کے اگر تم نے پیسہ کھایا ہے، اس کے پیسہ اس کو واپس کر توبہ کرو، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ کسی کو تکلیف دی ہے بلا وجہ کے، اس کو معافی مانگ کے اس کو راضی کر لو، تب توبہ کرو، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا بندوں کے حقوق بھی اللہ نے ہم پر رکھے ہیں، اور اس بندوں کے حقوق کیا ہے اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں حقوق کیا ہے، حق کیا ہے۔ حق جو ہے نا ایک ذمہ داری کو کہتے ہیں، اللہ نے آپ پر رکھی، ہر مسلمان کے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے رکھی، بولی سبحان اللہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے حقوق رکھے گئے۔ اب یہ حقوق کو جو اپنائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ حق آپ پر رکھے گئے۔ اب حق کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ماں باپ کے حق، اب آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کچھ ایسے حق ہوتے ہیں وہ حق ہم ادا نہیں کرتے، اور جو کام جو کرنا نہیں وہ کرتے، اور جو کرنے کا کام وہ نہیں کرتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے ایک بچہ ہے اور محتاج ہے، اس کے پاس پیسے خود نہیں ہیں۔ اب ماں باپ کہیں گے تو ہم کو کچھ نہیں دے رہا، ذرا ماں باپ بھی سنیں، کچھ بھی نہیں دے رہا، ہمارا حق بھول گیا کیا؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بیچارہ خود محتاج ہے، وہ آپ کا حق ادا کیا کرے گا، ہے نا؟ پیسے سے جو حق، تو لہٰذا حق ادا کرنے کے لیے کچھ رولز بھی ہوتے ہیں۔ حق رکھ کر ادا نہیں کرو گے تب گناہ ہوگا۔ تم اس قابل کے ہو، مدد کر سکتے ہو، نہ کر رہے تب گناہ ہوگا۔ لیکن خود بچہ محتاج ہے اور ماں باپ کہ ہمارا حق دو، تو کہاں سے دے گا بتائیں، ہے نا؟ اسی طرح یہ حقوق کے کچھ رولس ریگولیشن بھی ہے۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ سننا ذرا غور سے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والوں، گالیاں دینے والوں، ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والوں، ان کے بارے میں غیر غلط جو ہے باتیں بول کر گلی محلوں میں ان کو بدنام کرنے والوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر تم نے پڑوسی کی دیوار کو ناخون سے کھروچا، پڑوسی کی دیوار کو ناخون سے کھروچا نا، اور اس کی دیوار کا جو ہے گرد تمہارے ناخون میں لگ جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہوگا۔ یہ گالی دینا، ان کو بدنام کرنا، ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا، ان کے بارے میں غیر غلط باتیں مارکیٹوں میں پھیلانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیوار کو خروچنے والے کو بھی، پڑوسی کی دیوار کو بلا وجہ خروچنے والے، اب جو پڑوسیوں میں جن کے پڑوسی پریشان ہیں کہ ان کے چبوتروں پر بیٹھ کر ایسی محفلیں کرنے والے، گھر میں ان کے نیند خراب کرنے والے، غور کرنا۔ یہ پڑھ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے وہ بہترین مسلمان ہے جن سے پڑوسی اس کا خوش ہو۔ بولے نا سبحان اللہ، جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ مسلمان بہترین ہے جس کے ہاتھ
اور پیر زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو لہٰذا ایسے مسلمان بنو کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہم سارا معاملہ کیا، میں گھوم کر یہی بات کر رہا ہوں، آپ مسجد میں جب تک بیٹھیں گے تھوڑا ڈر ہوگا، باہر نکلیں گے وہی مارکیٹ میں وہی ہماری حرکتیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو اندر سے نہیں اپنایا، اندر سے اپنا نہیں ہے، صرف اوپر سے جی جی کر لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں. سبحان اللہ کہنا، جی کرنا تو بڑی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کب اس پر ہوگا یہ ہمارا سوچا نہیں، ہم نے ذہن نہیں بنایا کہ کچھ دیر میں نماز پڑھے گی بات ختم ہو جائے گی. اب سنیں میں بتاتا ہوں ہمارا حل کیا ہو گیا. ایک دیہات کا گاؤں کا آدمی، گاؤں والا ایک دیہات کا آدمی شہر کی طرف آیا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ بڑا مشہور کھیل ہے، اور اس کھیل میں کیا دیکھا اس نے کہ خوبصورت سا بال ہے اور اس کو پیر سے مارا جا رہا. تو خوبصورت سا بال ہے، اس کو پیر سے مارا جا رہا ہے، اس کو ہم فٹ بال کہتے ہیں، پیر سے مارا. اب دیہات کا آدمی تھا، گاؤں کا آدمی تھا، اس نے بڑی غور سے کھیل کو دیکھا اور دیکھ کر بازو کھڑے ایک دانشمند سے پوچھا، عقل مند آدمی سے، کہ اس گیم کا قصور کیا؟ گیم تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، بہت اچھا دکھنے میں، کلر بھی اچھا دکھ رہا ہے، لیکن اس کو لوگ پیروں سے کیوں مار رہے؟ پیروں سے وجہ کیا ہے مارنے کی؟ تو اس عقل مند آدمی نے دیکھا بھائی یہ دیہات کا آدمی ہے، اگر میں اس کو بال کی طرح سمجھاؤں گا یہ سمجھ میں آ رہی، اس کو سمجھانا ہے تو اس کی عقل کے مطابق سمجھانا، اس کی سوچ کے مطابق سمجھانا پڑے گا. تو کہا کہ سنیں جناب، بات یہ ہے کہ یقیناً تم گیم کے کلر کو دیکھ رہے ہو، اس کے خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو، لیکن اوپر سے تو یہ بڑا خوبصورت ہے، کلر بھی اس کا اچھا ہے، اندر اس کے اندر خالی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر خالی ہے بھرا. تو آج یہی مسلمانوں کا حال ہو گیا. اسلام ہمارا بہترین، ہمارا کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، یہ سب اوپر کے تک رہ گیا. آج ساری دنیا میں مسلمان کیوں بے عزت ہو رہا ہے، کیوں اس کی بے عزت ختم ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین کو تم نے اندر سے اپنا نہیں ہے، صرف اوپر سے اپنا لیا. فارمیلٹیز، نماز پڑھ لو رسم ادا ہو گئی، سلام کر لو رسم ادا ہو گئی. آج کل نا مطلب کی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، مطلب کی محبت جانتے ہیں، مطلب کی محبت بھی ماں باپ سے ہو گئی. اللہ ماشاء اللہ، میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو مطلب کے تحت اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اگر باپ کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہو، اب بیٹا جی کے سوا کچھ نہیں کرے گا، ہاتھ جوڑے گا، پیر دبائے گا، کیونکہ آج تو بیٹا ہے نا. اگر کسی کے داماد اور اس کے سسرال والے کروڑپتی ہو، اب ماں باپ فقیر ہو بیچارے، کچھ نہیں ہو، اب دیکھو وہ اپنے ساس سسر کی اتنی عزت کرے گا جتنی عزت ماں باپ کی بھی نہیں کرے گا. مطلب نہیں تو اور کیا مجھے بتا، ساس سسر کی اتنی عزت کرے گا، ابا کہتے کہتے اس کی زبان جو ہے نا پیاسی نہیں ہوگی، اما کہتے، اور ادھر گھر میں اما باپ کے ساتھ ہاں کیا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا. بیٹھو کونے میں، کیا پڑھا ہے، کیا کرے تم، ادھر ماں باپ. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ سے اف تک نہیں کہنا، اونچی آواز سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اف. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اونچی آواز تو دور کی بات ہے، اگر کہہ رہے اماں کچھ بولے یہ کر دے اف، ارے اتنا کہنے بھی اللہ نے منع فرما دیا، اف تک نہیں کہنا منع کرنا ہے. لیکن سسرال والوں کی عزت ہے، ماں باپ کی عزت نہیں. اگر کوئی ماں باپ کی عزت بھی کرا تو دیکھو کروڑپتی باپ ہو تو باپ بیٹا پیچھے جی بیٹا پورا عزت کر رہا ہے. آج غریبوں کو نیچے گرا کر نہیں دیکھا جاتا. رشتہ دار اگر کروڑپتی ہو تو سب بھاگے اس کے پاس، اور یہ پیسے والا ہو کر سیٹ صاحب غریبوں کو منہ لگانے کی تیار نہیں ہے. ارے اپنا باپ، آج میں نے یہ بھی واقعات ہمارے علماء کے سامنے آیا ہے کہ ایک کا بیٹا باہر گیا، خوب پیسے کما کر جب ہندوستان آیا تو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے آئے. ایک بار کوئی بڑا آدمی ملنے کے لیے آیا، باپ سادے کپڑے پہ گھر میں جھاڑو دے رہا تھا. اب بیٹے سے ملنے بڑے بڑے لوگ آئے، بھائی بیٹے سے ملنے آئے تو بیٹے سے کہا بھائی یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی ہے کون جو آپ کے گھر کو بغیچے کو پانی ڈال رہا ہے، جھاڑو مارا ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے کہا یہ میرا نوکر ہے. ایسے مسئلے آئے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہماری مزاج یہ ہو گئی ہے کہ باپ کو کیا، کیونکہ پیسہ اگر چلا جائے نا، دولت باپ کے پاس جب تک کروڑوں روپے کی پراپرٹی، اللہ میں ہر بچے کے لیے الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا چل رہی ہے. ایسے بچے نہیں کہ ماں باپ سے دل سے محبت کرنے والے بچے ہیں، الحمدللہ دل سے عزت کرنے والے بچے آج بھی ہے، مسلمان آج بھی ہے الحمدللہ ایسا. لیکن میں دیکھے باپ کے پاس سے اگر پوری پراپرٹی چلے گئی تو پھر وہی باپ
جس کے آگے پیچھے بچہ جی جی کرتے ہوئے گزر رہا تھا نا، وہی باپ آوازیں دے دے کر مر جائے گا کہ دوائی لا، دواخانے کو لے کر چلا، میرے پاس آ کر بیٹھ، نہیں کوئی کام نہیں، پراپرٹی ختم تو عزت ختم، پیسہ ختم تو عزت ختم۔ آج کل یہ تو مطلب پرستی کی دنیا چل رہی ہے۔ اسلام تمہیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو جن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو، تبھی تم مسلمان بنو گے۔ اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے، جن کا حق دینا ان کو نہیں دو گے اور جن کو نہیں دینا ان کو وہ حق دے دو گے، یہ الٹ پھیر تم کرو گے، دنیا میں تو چل جائے گا، چند پیسوں کے لیے ایسی حرکتیں تم کرو گے، چند دولت کے لیے ایسی حرکتیں تم کرو گے، لیکن آخرت میں سارے نہیں چلنے گے، کیونکہ اب تم مسلمان ہو اور تمہیں آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا بھی بننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو مسلمانوں، حقوق کو پہچانو۔ ایک مسلمان پر یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ، کچھ حق ہوتے ہیں اللہ کے، بولنا سبحان اللہ، تھک گئے کیا آپ لوگ؟ آپ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تقریر آج تھوڑی اس ٹائپ کی بھی سنیں، اکثر تقریر تو الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ یہ تقریر بھی سنیں، علمی بات ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے گا تو آنے والے جمعہ میں ہم جو ہے نا فضائل افضلیت ابوبکر صدیق پر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے عقیدے کے لیے، کہ کچھ اعمال حقوق کی بات ہے۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے؟ اب یہ سنیں، یہ سیکھنا فرض ہے آپ کے لیے۔ ایک ہوتا ہے بندوں پر اللہ کا حق، اس کو ادا کرنا ہے، بندوں سے مراد مسلمانوں پر اللہ کا حق، وہ کیا ہے؟ نماز، یہ اللہ کا حق ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے، عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک ہوتا ہے بندوں کا حق، اللہ کا حق جو بندوں کے لیے لازم ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندے کا بندے پر حق۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا آپ کو عزت کرنا، جن کا آپ کو حق ادا کرنا ضروری ہے، وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا اور ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ اگر کوئی بندہ نمازی ہو، عبادت، ایسے بھی دیکھا ہے ہم نے، ایک صاحب ہے میں جانتا ہوں، نمازی بھی ہے، داڑھی والے بھی ہے، لیکن ماں باپ کو چھوڑ دیا بیوی کے کہنے پر کمرے میں بند کر دیا، بس وہ کبھی کبھی فارمیلٹیز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر صاحب مبلغ ہے، تقریر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دین بھی بتاتے ہیں۔ میں ایسے آج ماحول جو بن گیا، میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ مسلمان تو چھوڑیں کہ آج جانکاری والے لوگ بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہوگا کیا؟ وہ تل مل جا رہے، صرف بات میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں آپ کو سنا سنی مان، میں نے دیکھا ان کے ماں ان کے باپ کو کہ ہمارا بیٹا صرف ایک بار آ کے ہمیں پوچھ لے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی برسوں ہو گیا مولانا فلاں تو تحریک میں ان کو کام ملتا ہے، وہ تو نماز دین سکھانے کے لیے دور دور تو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی باپ کہہ کر نہیں پکارتے، کبھی ماں کہہ کر ہمارے پاس نہیں آتے۔ دیکھو یہ میری بیوی ہے، رو رو کے ان کا برا حال ہے، لیکن بچہ کبھی خیریت بھی لینے فون بھی نہیں کرتا۔ تو سر اب مجھے بتائیے اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا ہوگی؟ جو ماں باپ، کیونکہ میں نے بار بار یہ بات کہا، اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اور بندوں میں سب سے پہلے حق ادا کرنا بچوں کو ماں باپ کا ہے، اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہارے ماں تمہارا باپ جنت ہے تمہارے لیے، یعنی ماں باپ راضی تو تم جنتی، اور ماں باپ ناراض ہے تو تم دوزخی۔ یہ صحیح میرے، یہ بات ہے۔ اسی طرح ماں باپ پر کچھ حق ہے بچوں کا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آج یہ بھی ولولہ ہو گیا، بچے کو تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا حق دو، ہمارا حق دو۔ میں ماں باپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بچوں کا بھی آپ حق ادا کریں۔ یہ آپ پر بھی کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں، یہ دیکھیں اللہ نے یہ حقوق قرآن میں بیان فرمائے، رسول پاک نے حدیث میں بیان فرمائے، لیکن ساتھ میں بیان فرما کر اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا ایسا کر لو گے تو اچھا ہے تمہارے لیے، یہ کام کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، ایسا نہیں کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حکم دیا یہی کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں آپ، اللہ نے حکم دیا قرآن میں یہی کرو تو اللہ راضی ہوگا۔ ماں باپ کا حکم بیان کر کے اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ماں باپ ہے، ان کے حقوق ایسے ہیں، اور یہ بیان کر اللہ نے یہ نہیں کہا ایسا کر لو، بلکہ یہ نہیں کہا ایسا ہی کرنا ہوگا، ایسا کر لو، مشورہ نہیں دیا اللہ نے، ایسا ہی کرنا ہوگا۔
اسی کرنے سے میں اللہ راضی ہوگا، اسی کرنے سے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ حقوق بیان جو کیے جا رہے ہیں، یہ حقوق آپ پر ایسا ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ بولے نا سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنائے ہیں، وہی پہلے میں شروعات میں، اور اللہ جو قانون بناتا ہے وہ بندوں کے فائدے کے لیے۔ اب غور کرے، یہ قانون آپ پر لازم ہے۔ اب حقوق والی بات یہ کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو میں کہتا ہوں سنو، آپ پر بھی کچھ حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ ہمارے حدیث کی حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ اللہ کی راہ میں پہاڑ بھر سونا صدقہ کرے، پہاڑ بھر سونا، اتنا پہاڑ کی اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے اس سے زیادہ ثواب اس شخص کو تب ملے گا وہ شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ بولے یار سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ماں باپ پر تو لازم ہے کہ اولاد کو بڑوں کا ادب سکھائے، اچھی تربیت دے، اچھے اخلاق سکھائے۔ یہ بھی تو حق ہے نا، اس کو بھی تو حقوق عباد کہا گیا نا، اس کا حق ادا کرنا بھی ماں باپ پر لازم ہے۔ جہاں اولاد کو کہا گیا اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو وہاں پر ماں باپ کو بھی یہ کہا گیا اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کی مزاج کا اچھا خیال رکھو، اولاد کے اخلاق کا اچھا خیال رکھو۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھو۔ نام کے لیے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا ایک ایسا نام بتائیے جو نیا ہو، نیا نام ہو۔ اب نیا نام بتا رہے، یہ نیا نام کے نام پہ ہم فلم اسٹاروں کے نام، ایسے لوگوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کے نام پر نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر بھی مزاج پر ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیا، یہ مزاجوں پر، اخلاق پر، جو جسم پر ہے نا، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں سرکار نام پوچھتے تھے، اگر کسی کا نام برا ہوتا تو سرکار بدل دیتے، کہا یہ برا نام کا اثر برا ہوتا ہے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، حضور نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ دیکھیے آسیہ، الف پر زبر دیکھ کے آسیہ کہو گے تو معنی صحیح ہے، خالی آسیہ کہو گے تو آسی کا معنی گناہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ الف پر زبر دیکھ کے آسیہ کہو گے تو یہ معنی صحیح ہے۔ بی بی آسیہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے، بولے سبحان اللہ، قرآن میں ذکر موجود ہے، لیکن آسیہ کہو گے تو آسی کا لفظ گناہ، تو سرکار نے فرمایا یہ آسی مت رکھو، تمہارا نام آج سے جمیلہ ہے۔ تو برے نام کو سرکار بدلایا کرتے تھے، تو لہٰذا ماں باپ پر حق کیا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، بزرگوں کے نام پر نام رکھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیز کی خاص طور پر بچپن سے تعلیم دیا کرو۔ پوچھا گیا یار یہ حق بتا رہا ہوں جو ماں باپ کے لیے ضروری ہے، جیسا نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، ایسے یہ چیزیں بھی ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یہ چیزیں حق ادا نہیں کرو گے تو پوچھوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بات بھی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک نبی سے محبت، دوسرا نبی کے خاندان سے محبت، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت۔ مجھے بتائیے اللہ ماشاء اللہ، میں چند کو چھوڑ کر بتاؤں کس گھر میں یہ تربیت ہو رہی ہے؟ وہ بچہ پیدا ہوئے تو نام تو ہمیں ہیرو والا چاہیے، چلیے یہاں سے نام دیکھ لیا، بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو بچے کے سامنے جو ہے جب توتلی زبان میں بچہ بولنے لگے تو بچے کو کہا جاتا بیٹا یہ انہوں ہے، ان کو گالی دو، اب وہ توتلی زبان میں گالی دے تو ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ اب آگے بڑھے، اب بچہ کو جو ہے نا اب وہ بچہ انہوں تنگ ہو گئے، سمجھو نیند نہیں آ رہی ماں کو یا باپ کو، وہاں چیخ مار کے بچے کو تنگ کر دیا۔ اب انہوں کیا کر رہے ہیں، بیٹا سو جا، چوہا آ رہا، بلی آ رہی، شیطان آ رہا، موٹی خالہ، طرح طرح کے نام۔ اب جو بچے کو بچپن سے ایسے چیزوں سے ڈرائیں گے وہ بچہ اللہ سے کب ڈرے گا؟ چوہے بلیوں سے ڈرا جاتا ہے، اس کو یہی کہا تھا بیٹا اللہ دیکھ رہا، بیٹا اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو بچوں کا دماغ بچپن میں کمپیوٹر ہوتا ہے، جو بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا،
یہ بات تو سائنس بھی مانتی ہے نا. 6-7 سال کے 8 سال کی عمر تک بچے جو دیکھتے ہیں, جو ان کو بتایا جاتا ہے, وہ آخری عمر تک نہیں بھولتے, وہ مرتے دم تک نہیں بھولتے. یہ سائنس بھی بتا رہی ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو بچپن سے میری محبت سکھایا کرو. آج ان بچوں کے سامنے اور بڑا آدمی اس کے قصے سنا کر, آج تو ماں باپ کو خیال ہے کہ بچہ انجینئر بن جائے اور پوری محنت کر رہے ہیں بچے پر, بچہ ڈاکٹر بن جائے, پوری محنت کر رہا ہے. بچہ LLB کر ایڈوکیٹ بن جائے, یہ بڑی محنت کرے جا رہے ہیں. ارے وکیل بنانے کی سوچ رکھنے والوں, کبھی اپنے بچے کے لیے آخرت کی فکر بھی کیا آپ نے؟ کبھی یہ ذہن بنا کہ بچہ نمازی بنے, کبھی یہ ذہن بنا کہ بچہ عاشق رسول بنے. بنے گا کیسے کہ باپ خود بے نمازی ہے, معذرت کے ساتھ بنے گا کیسے کہ ہم تو خالی فٹ بال کی طرح ہے, اندر ہمارے کچھ ہے نہیں, دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا. مطلب ہمارا قرآن بھی پڑھیں گے کب, جب گھر میں پریشانی آئے. قرآن پڑھیں گے کب, جب کوئی بیمار ہو جائے. قرآن پڑھنے کے لیے صرف قرآن کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ پریشانی ہٹے. نماز اس لیے کہ بھائی اب بچے دیکھ رہے تھے بچپن سے, اماں پریشانی آئے تو قرآن پڑھ لیتے, اماں کوئی مشکل آئے تو قرآن پڑھ لیتے. بچے بھی دیکھ کے ذہن بنا لیے. بچے بولے اچھا مشکل آئے تو قرآن پڑھنا ہے. اب وہ کو سب سے بڑی بچوں کو مشکل کیا ہے, ایگزام ہے نا. اب بچوں کو جب ایگزام میں مشکل دکھتی ہے تو قرآن پڑھو, نماز پڑھے کہ اللہ ایگزام میں پاس کر دے, اللہ پاس کرے, اللہ ایگزام آ رہا ہے بچوں کے. میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیمات دنیاوی مت دلاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ انگریزی مت سکھاؤ. اسلام کہتا ہے انگریزی سکھاؤ لیکن انگریزیت مت سکھاؤ, ان کی مزاج مت سکھاؤ. کیونکہ قرآن ہے سب سے پہلی جو سورہ قرآن میں اترا ہے, اقرا پڑھیے, تو سب سے پہلے قرآن کی پہلی آیت اتری ہے. وہ قرآن بتا رہا ہے کہ پڑھنا, علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن کی پہلا سورہ اتر رہا ہے. لیکن گھر کے اندر ماحول دینی نہیں ہے تو بچوں کا ماحول کیا بنے گا. گھر میں ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا ہوں کہ جو بچے داڑھی رکھ لے نا, دین میں بیٹھ کر, اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر داڑھی رکھ لینا, اب باپ غصے میں, ماں غصے میں, داڑھی کٹائے تک چھوڑے نہیں. یاد رکھے وہ ماں باپ, اور بچے آپ بھی یاد رکھے ماں باپ کا کون سا حق ادا کرنا, کون سی بات ماننا ہے اور کون سی بات نہیں ماننا ہے. اتنا تو علم آپ کو لازم ہے حاصل کرنا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی بات مانو, گناہ کے کام میں نہیں. اگر غلط گناہ کا کام ماں باپ بھی بتا رہے ہیں تو اولاد کو سننے کا حکم نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے کہ نماز چھوڑو بھائی, فرض نماز, نفل نہیں, فرض نماز چھوڑو, میری بات سنو, نہیں ماننا ہے. داڑھی کاٹ دو, نہیں ماننا ہے. ماں باپ کہے, کوئی نہیں کہتا, سمجھا رہا ہو, شراب پیو, نہیں ماننا ہے. آج کل لیٹسٹ بڑے گھرانے میں تو یہ ساری چیزیں عام بات ہو گئی نا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, امریکہ میں وہ رہتے ہیں جناب, امریکہ میں رہتے, حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے, لیکن ان کی بیٹی کو ہم نے دیکھا کہ غیر مردوں کے ساتھ ٹھیٹھی ٹاٹا, جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کر غیر مردوں کے ساتھ ٹھیٹھی ٹاٹا کرتے. ہم نے کہا باپ سے کہ آپ تو نمازی بھی ہے, آپ تو حاجی بھی ہے, آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, آپ پھر یہ بچی کو اتنا آپ یہ چھوٹ دے دی کہ غیر مردوں کے ساتھ چلا کر ہنس کر بات کرے. تو کیا کرے صاحب, ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, لوگوں کو ماحول دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے کہا ماحول کے ساتھ مت چلو, تم ماحول کے ساتھ مت چلو, اپنے آپ کو ایسے رنگ لو کہ ماحول تمہارے ساتھ چلا کرے. یہ اسلام ہے, یہ آپ پر ضروری ہے. یہ کوئی ضروری قانون آپ پر لاگو نہیں جا رہا ہے. یہ اخلاق آپ کب سیکھیں گے, یہ حقوق آپ کب سیکھیں گے. ایک ہے, میں نے چند باتیں ماں باپ کے حقوق کے اور اولاد کے, ایک آخری بات کہتا ہوں میاں بیوی کے حقوق کے متعلق. اس میں بھی کوتاہی بہت ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام, کوئی بیوی کے خاطر ماں کو جو ہے ایسے گالی دینے والا بنتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ کہ ماں کی عزت نہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور شوہر آدمی پر سب سے پہلے حق کس کا ہے, سرکار نے فرمایا ماں کا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا ماں کا, پھر انہوں نے کہا اس کے بعد کہا ماں کا, پھر چوتھی مرتبہ کا باپ کا. لیکن بیوی کے خاطر ماں باپ کو گالی دینا بلا وجہ. لیکن میں ان ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ جو اپنے بچوں کو پہلے سے یہ تربیت دیتے کہ بیوی کو اچھا نہ رکھو. بھائی کچھ حقوق میاں بیوی کے لیے قرآن نے بیان کروایا. آپ دیکھیں ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی, اور میں ان ماں بہنوں کو کہوں گا, اسلامی بہنوں کو, اس پر غور سے سنیں. کچھ ماں بہنیں یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے, آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کہ ایک شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے, یہ بھی حق جاننا ضروری. سنیے, تو سرکار نے فرمایا سنو,
اگر شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہنے لگے اور بیوی اس کو چاٹے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس پر حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا حضور اتنا حق ہے؟ کہاں؟ تو خوف سے کانپنے لگی، اللہ کے خوف سے، کہ کہنے کہ حضور میں تو نکاح نہیں کروں گی، میں نکاح نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ بچی کی رضا حاصل کر کر لوگوں کے نکاح کیا کرو۔ یہاں سے معلوم کیا ہوا، بچی کو شادی کرنے سے پہلے ماں باپ کی ضرورت ہے بچی کی بھی رضامندی دیکھیں، اس کو راضی کرائے۔ تو خیر یہ عورتیں تو اس دور کے دین خوف خدا رکھنے والے وہ ڈر گئے اللہ کہ اتنا حق ہے شوہر کا، اتنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، یہ جو ہے انوار الحدیث میں اور ترغیب الترہیب میں حدیث میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں۔ ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ ایک دیوانہ ہو گیا، وہ میری بات سنتا نہیں، کوئی کام نہیں کرنے دیتا، اس پر کوئی سامان رکھنے نہیں دیتا، سامان رکھو تو گرا دیتا ہے، کاٹنے آتا ہے کاٹنے۔ مجھے بتایا جانور پاگل ہو گیا، سامان رکھنے نہیں دے رہا ہے اونٹ پر۔ تو مجھے بتایا نا، اگر آپ کا جانور کچھ پاگل ہو جائے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا جانوروں کے، وہاں جا کر اس کو بتائیں گے بھائی اس کو کیا ہوگا، اس کو چیک کرو، یہ بات نہیں سنتا ہے نا۔ لیکن ذریعہ بھی مشکل آ گئے تو صحابہ کی یہ عادت ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ یہاں نا مشکلات تو اللہ سے مدد مانگو، میں نے کہا صحابہ اسلام یہی بتا رہا ہے مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ بزرگوں کو بنا دیتا ہے۔ اب یہ مشکل آ گئی تو صحابہ کی عادت ہی وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی گئے، سرکار اٹھے، کہا چل اس اونٹ کے پاس مجھے لے چل، کہا حضور یہ باغ کے اندر وہ اونٹ ہے، سرکار باغ میں، صحابہ نے روکا، حضور یہ اونٹ پاگل ہو گیا، کاٹنے آتا ہے، آپ کو دیکھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سرکار نے فرمایا خاموش رہو۔ وہ جیسے ہی سرکار اس باغ میں گئے، اونٹ نے حضور کو دیکھا، کیونکہ سرکار کو ہر کوئی پہچانتا ہے یہ رسول ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ اونٹ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کو دیکھ کر سجدے میں چلے گیا، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، اس کی ساری بدماشی ختم ہو گئی اور وہ حضور کو سجدہ کرنے لگا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرے، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرے، آقا ہمیں بھی اجازت دے دو نا ہم آپ کو سجدہ کرے۔ تو سرکار نے فرمایا نا بندے کو لازمت ضروری نہیں ہے، وہ سر جھکائے گا تو صرف اللہ کے آگے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر بندے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کا مقام بتایا گیا کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ لیکن آج حال کیا ہے، یہی عورت گھر آ کر کیا حرکتیں کرتی ہے کہ ایسا دور کراتی ہے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، یہ ساری رشتہ داری توڑنا۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا جو بلا وجہ اپنی رشتہ داری توڑتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ حق ہے سمجھنا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ سرکو اب یہ تو خیر بیوی کے آپ کہیں گے، کچھ ماں بہنیں کہیں گے آپ تو باہر بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں کہ آپ تو صرف شوہروں کے حقوق بتا رہے ہیں، کبھی شوہر کو بھی بتایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے نا، یہ بھی تو لازم ہے نا۔ تو سرکار نے دو عالم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور بیوی کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے اس کو رہنے کے لیے الگ سے مکان دو، ایک حق ہے یہ بیوی کا، بولے سبحان اللہ۔ اب الگ سے مکان دو تو بعض عورتیں کچھ یہ نہ سوچے بھائی جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے کسی کے گھر میں، تو لہٰذا دیکھو بیوی کا حق ہے الگ مکان دینا، الگ کرو، اماں سے الگ، بابا سے الگ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب الگ رہائش کا انتظام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کے لیے ایک الگ علیحدہ کمرہ دیا، اس کمرے کو دے کر کہا یہ تمہارا کمرہ ہے اس میں رہو، تو یہ کمرہ دینا بھی اس کے لیے حق ادا ہو گیا، ذہن میں رکھے آپ۔ تو لہٰذا اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، دوسرا کھانے پینے کا انتظام کرنا، تیسرا اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا۔ 6 مہینے میں ایک بار، سننا بچوں جس سے شادی ہو تو خیر اسے 6 مہینے میں ایک بار شوہر کو اپنی حیثیت کے مطابق بیوی پر کپڑے دلانا ضروری ہے، 6 مہینے میں ایک بار۔ اب اسلام ماشاءاللہ کوئی اس سے پہلے بھی دلا، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کروڑ پتی ہے تو اپنے پیسے کے مطابق، اپنی جتنی اس کی اوقات ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے بیوی کی خدمت کرنا۔ اچھا سنیں سرکار نے یہاں بھی فرمایا اگر بیوی کچھ نافرمانی کرے شوہر کی، کیا ہے
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، سنیں آپ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ بولو اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور بتائیے کہ جنتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا نبی جنتی، صدیق جنتی، صدیق سے مراد سچ بولنے والا جنتی، اور سرکار نے فرمایا وہ عورت بھی جنتی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ لہذا شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اب بعض عورتیں، اب یہاں حکم یہ آیا ہے گھر الگ سے کمرہ، اس کے کھانے پینے کا انتظام، یہ شوہر پر حقوق فرض ہے۔ اگر کوئی شوہر گھر نہیں دے رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام، اور نماز پڑھ رہا ہے صاحب، بیوی کے کپڑے کا خیال نہیں ہے، بچوں کے کپڑے کا خیال نہیں ہے، شوہر کا بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عبادت کر رہے ہیں صاحب، لوگوں کی مدد میں آگے بڑھ رہے ہیں صاحب، واہ بابا یہ سارے لے کے جا رہے ہیں، یہ حق آپ تک ادا نہیں کرو گے تو یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، یہ ضروری ہو گیا آپ کے اوپر۔ ہاں اگر بیوی تھوڑا بہت گڑبڑی کرے تو سرکار نے فرمایا پہلے سختی سے سمجھاؤ، کیا گڑبڑی کرے تو بولے نماز نہیں پڑھنے پر، لیکن ہمیں غصہ کب آتا معلوم ہے؟ مرچی کم کر ڈالنے پر، نمک سالن میں کھانے میں مرچی نمک، اور ہم کو اتنا غصہ آتا ہے اوہ جناب کو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے، اٹھا کر کھانے کے پلیٹا باہر پھینک رہے ہیں، چمچے باہر پھینک رہے ہیں، غصہ بولا کئی کو میں نے روز بیوی نماز چھوڑی تو کوئی غصہ نہیں ہے۔ وہی عورت جو ہے غیر مردوں کے ساتھ ٹھیٹھی ٹھاٹا کر کر فونوں پر یا جا کر بات کرے بغیر اجازت کے، جو عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا نہیں ہے، لیکن اب جو شوہر خود میاں مٹھو بنے ہوئے ہو ہے، جو بیوی کے کہنے پر اماں کو تو ڈراتا ہے، آواز نکلتی ہے اماں کے سامنے، بیوی کے کہنے پر وہ بیوی کے سامنے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ ابو نور بشیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یاد آ گیا۔ ایک عورت اپنے شوہر کو خوب گالیاں دے رہی تھی، میں لطیفہ دے رہا ہوں لیکن آپ لطیفہ سنیں، ہو بھی رہا ہے ایسا، خوب گالیاں دے رہی تھی، انہیں سن رہا، اور یہ صاحب تو گالیاں کسی کے نہیں سنتے، پہلے تو مسجد میں ان کی آواز آتی ہے امام صاحب دیر کر دیے آج، لیکن آواز بیٹھی بیوی کے سامنے، جی مؤذن صاحب کے سامنے آواز، غور مسکرائے لیکن ساتھ بھی غور کریے ہو یا نہیں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ایسا جن کو عزت دینا ہے ان کی عزت نہیں کر رہے۔ سرکار نے فرمایا جن کو میں نے عزت دی ہے، اللہ نے جن کو عزت دی ہے تم ان کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، اور جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، مسجد کے اماموں کو اللہ نے عزت دی ہے، علماء کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن ان کو تو ایک چائے کے دھیر رکھتے ہیں نماز میں، اس میں دیر ہو کے آوازیں نکالتے ہیں، اور اسی علاقے کا روڈی جان دو بھائی، کھڑے ہو گئے دیکھتے بھائی کو، اسی علاقے کا لیڈر جان دو، اور یہ لیڈر صاحب جا رہے ہیں، اب تو بچے فوٹو سیلفی کھینچنے کے لیے بھاگ رہے، ہمارا تھا لیڈر صاحب، دوست کے خاص بچے ایسے ہو گئے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں کھانے کے لیے پریشان ہے، لیکن بچہ پوری محنت کی کمائی دوست کی برتھڈے میں جا رہا ہے، برتھڈے کرو دوستوں میں عزت ہے۔ یہ کیا مسلمانوں کے حالات ہو گئے یار، ماں باپ گھر میں پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، یہ برتھڈے بنا رہا ہے کہ چلو ڈکلیس روڈ پر چلو آج ساری رات، آپ مہینے بھر کی کمائی شراب میں جوئے میں، کیا وہ تو دوستوں کی عزت، شرم آنا چاہیے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ کر دوستی کرو، لیکن دوست ہمارے شرابی، دوست ہمارے روڈی، روز ہمارے پہلوان، ہم نیک لوگوں کی دوستی تو کرتے نہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ ہماری مزاج ہو گئی ہے۔ خیر عورت اگر دن میں لطیفہ سنا رہا تھا، ہمارا حال کیا ہوگا، کام میں غصہ کرنا مانا نہیں کرتے، اور جانا ہی کرنا ہے تو ہمارا حال یہ ہے، اماموں پہ غصہ۔ تو ایک صاحب تھے نا بیوی سے بڑا ڈرتے تھے، بیوی گالیاں دے رہی، اماں کو تو گالیاں دیتے تھے نو، باپ کو ہی مارتے تھے، بیوی کے سامنے کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ اب بیوی گالیاں دے رہی، اب انہوں سر سکھا کے خاموش سن رہے، آخر میں پڑوسی کو برداشت نہیں ہوا، بولے کہ کیا جی اماں اتنے گالیاں دیتے، بیچارہ ایک لفظ نہیں بولے۔ اب عورت کو رونا شروع ہو گیا، رو کے کیا بولوں با، اگر میں غلط ہوں نا میں مر جاؤں، میں غلط ہوں نا میں مر جاؤں، انہوں غلط ہے تو انہوں میں بیوہ ہو جاؤں، بولے غلط ہوں تو میں مر جاؤں، انہوں غلط ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ تو لہٰذا آج یہی حال ہو گیا، مسئلہ دونوں طرف سے بھی۔ تو خیر بیوی کو بھی ایک حد تک رکھنا تھا پہلے سے، وہ حد بھی اسلام پہ لیتا تھا،
بولو نا سبحان اللہ۔ آخری بات میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ یہ بیوی کے سرکار نے فرمایا اگر تمہاری بیوی کچھ نافرمانی کرے، نماز میں کوتاہی کرے، اگر غیر مردوں سے بات کرنا نہیں چھوڑے، ایسی کوئی نافرمانی کرے جس سے تمہیں کیا کرنا ہے، تو سرکار نے فرمایا پہلے بستر رکھو، اگر مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانی تو سرکار نے فرمایا مارو۔ اب ہمارے پاس تو مارنا تو ہو ایسا بھی ماننا نہیں ہے کہ بیچارے کے جسم پہ ہولے آ جائے، ایسے بھی بیچارے کہیں آتے ہیں۔ مولانا آپ بیان میں بولے اگر بیوی نے سنی تو مارو، شوہر لے کے لٹ سے رات بھر مارے گا، ایسا نہیں ہے بھائی، لکڑی سے لٹ سے بیڑ سے مار کے ہولا اتار دے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مارو لیکن مسواک کی لکڑی سے مارو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کی کیا پیاری تعلیمات ہے، میرے آقا مارو لیکن مسواک، مسواک تو ہم کرتے نہیں ہے نا۔ آج لوگ ایسیڈیٹی سے پریشان ہیں، میں بتاؤں ایسیڈیٹی گیسز کا پرابلم، اس کا بہترین علاج مسواک ہے۔ مسواک میں کہتا ہوں مسواک میں کئی علاج ہے مسواک کرنے میں، لیکن سرکار کی سنت سمجھ کر آپ مسواک کریں۔ سرکار نے ساری زندگی دنیا سے جانے سے چند منٹ پہلے بھی سرکار نے مسواک کیا تھا، اور یہ مسواک صرف مولانا کے لیے نہیں ہے بھائی، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے۔ انشاءاللہ یہ سنت پہ عمل کرے۔ وہ ایک بالش کے اچھا مسواک سے مارو تو اتنی بڑی لکڑی آ کر بولیں گے مسواک کی لکڑی میں مارتا ہوں، ایسا نہیں۔ مسواک ہونا کتنا ہے، ایک بالش کتنا ہونا، اور کر انگلی کی موٹی کے برابر اتنا موٹا ہونا، کر انگلی کتنا موٹا ہونا، اس مسواک سے مارو۔ تو لہٰذا یہ میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے حقوق ادا کرتے ہوئے جو عبادت کرتا ہے اللہ ایسوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم تمام کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا پڑوسیوں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے ہمیں ایسا بنا دے میرے مالک۔ مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ جانور کو کیے اسے بھی معاف فرما، جو انجانے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔